السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول قراقرم کا تاج محل بائی نمرہ احمد کی یہ 6 ایپیسوڈ ہے، اور اگر آپ 6 ایپیسوڈ تک پہنچ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب تو کائنڈلی ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہے۔ 11ویں چوٹی، اتوار 21 اگست 2005۔ کسی دھماکے کی آواز نے اسے جگایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ برفانی غار میں بالکل تنہا تھی۔ اس کے گھٹنے پر بوجھ نہیں تھا۔ افق کہاں گیا؟ اوہ میرے اللہ! وہ چکرا کر رہ گئی اور پھر بہت تیزی سے دونوں ہاتھوں پیروں پر بلی کی طرح رینگتی غار سے باہر نکلی۔ وہ غار کے دہانے کے دائیں طرف چند قدم دور بیٹھا تھا۔ اس نے زخمی ٹانگ برف پہ لٹا رکھی تھی جبکہ بایاں گھٹنا سیدھا کھڑا تھا۔ کمر برفیلی دیوار سے ٹکائے وہ بے تاثر نگاہوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تم ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ اس کے ساتھ ویسے ہی دو زانوں ہو کر بیٹھتی ہوئی اس نے فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ برستی برف کے کچھ ٹکڑے اس کے کپڑوں، ٹوپی اور چھوٹی چھوٹی بھوری شیو میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ طوفان اب تھمنے کو تھا مگر برف بے حد خراب تھی۔ چند چند منٹ بعد برف شار آ رہے تھے۔ اب بھی اسے کسی گرتے برف شار کی آواز نے جگایا تھا۔ نہیں بیٹھ سکتا اس قبر میں، نو مور، نو مور۔ اس کی سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ کل کے مقابلے میں آج اس کے چہرے سے چھلکتی نکاہت اور کمزوری میں اضافہ ہوا تھا۔ اب اس کی توانائی ختم ہونے کو تھی۔ وہ اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ ہاں۔ اب وہ جھوٹ بول بول کر تھک گیا تھا۔ جانے کتنی دیر سے باہر آ کر بیٹھا تھا۔ پریشے نے پلٹ کر ایک نگاہ غار پہ ڈالی۔ وہ واقعی برفانی قبر تھی۔ بس تم فکر مت کرو، صبح ہو گئی ہے، طوفان تھمنے کو ہے، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ اس کی دھند میں دور دور تک دیکھنے کی صحیح کرتی آنکھیں کسی ہیلی کاپٹر کو نہ پا کر مایوسی لوٹ آئیں۔ افق جواب دیے بنا نیم بوجھل پپوٹوں سے سامنے دیکھتا رہا۔ صبح کی سفیدی سے قراقرم کے پہاڑ منور تو ہوئے تھے مگر سورج کی سرخ روشنی اور تمازت دھند کے پردے میں چھپ کر رہ گئی تھی۔ وہ غار سے 2 آئس کریوز اور ایک پروسک اٹھا لائی اور افق کو باندھ دیا۔ خود کو بھی حفاظتی رسی سے محفوظ کر لیا۔ طوفان کی رفتار سست ضرور پڑی تھی مگر برفیلی ہوائیں اور برف باری ہنوز جاری تھی۔ دفتن اس کی نگاہ افق کے ہاتھوں میں پکڑے سرخ مفلر پہ پڑی۔ اس مفلر کے ساتھ اسے بیتے لمحے بہت یاد آئے تھے۔ ماہو ڈھونڈ کے پانیوں پہ رقص کرتی حسین پریاں، اشوکا پتھروں سے سر پٹختا پانی، مری کی سڑک پر اترے بادل، وہ سب اب صدیوں پرانی یاد لگتا تھا۔ اس لمحے گرتی برف اور کوہر میں ڈوبے پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے اس کا دل چاہا کہ وہ 2 انچ کا یہ فاصلہ مٹا دے اور اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ کر خوب روئے۔ اتنا روئے کہ اس کے آنسوؤں سے رکا پوشی کی ساری برف پگھل جائے اور پھر وہ تھک کر سو جائے، اور جب جاگے تو ساری مشکلات، تکالیف اور پریشانیاں اس کی زندگی سے غائب ہوں۔ وہ جاگے تو وہ اپنے گھر میں ہو اور سواد جیسا ہنستا مسکراتا شوق سوفک اس کے سرہانے کرسی ڈالے بیٹھا ہو۔ مگر سوچ اور حقیقت میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اس نے اپنے منجمد ہوتے ہاتھوں میں افق کا ٹھنڈا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں کے ہاتھ دوستانوں کے باوجود اتنے یخ تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے برف کے 3 ٹکڑے اوپر نیچے رکھے ہوں۔ جب میں چھوٹی تھی تو ایک کہانی بہت شوق سے پڑھا کرتی تھی۔ اس کہانی میں حسین وادیوں اور فلک بوز پہاڑوں کا ذکر تھا۔ ہجر کی طویل راتوں کے بعد ملن کی خوشکن گھڑیوں کا ذکر تھا۔ ایک بہادر شہزادہ دنیا کے سب سے حسین پہاڑ کی چوٹی پر سونے کے پنجرے میں مقید ایک پری کو چھڑانے جاتا ہے جسے ظالم دیو نے صدیوں سے اس پنجرے میں قید کر رکھا تھا۔ ہزاروں سال سے، دنیا کی تخلیق سے بھی پہلے سے، وہ پری سونے کی سلاخوں کے اس پار نگاہیں جمائے شہزادی کی راہ تک رہی تھی۔ پھر شہزادہ اس پہاڑ پر جاتا ہے اور وہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئی۔ افق اب گردن ترچھی کیے بغوروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی دھند میں سامنے ہرا موش پر نئی پڑی برف کو تک رہی تھی۔ جب میں لیک ڈسٹرکٹ میں تھی تو گرمیوں کی چھٹیوں میں پاپا کو بتائے بغیر اپنے ٹیچرز کے ساتھ کیمبریا K2 اسکول کے ٹیچرز کے ساتھ سوئس مرغزار میں جایا کرتی تھی۔ یہ میرا اور ماما کا سیکرٹ تھا۔ ہم نے پاپا کو اس کے متعلق کبھی آگاہ نہیں کیا، صرف اس لیے کہ وہ پریشان ہوں گے، اور میں پاپا کو پریشان یا اپسیٹ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت کرتے ہیں، انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ ماما ہمیشہ میری ڈھال بنا کرتی تھی، اب ہوتی تو ڈھال بن جاتی، مگر وہ نہیں ہے۔ وہ ادھوری باتیں کر رہی تھی۔ دور ہراموش کی چوٹی کے قریب برف میں دراڑ پڑ رہی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اس شگاف کو دیکھے گئی۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ خود ہی تو کہتی ہو کہ وہ آ جائیں گے، جیسے ہالی ووڈ فلموں کے آخر میں پولیس آ جاتی ہے، ہمیں بچا کر لے جائیں گے، پھر میں تمہارے پاپا کے پاس جاؤں گا۔ وہ مبہم سا ہنسی۔
کیوں جاؤ گے؟ اس کی نگاہیں دراڑ سے نیچے ٹوٹتی برف پر تھیں۔ تو میرے منہ سے کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ بدقت بول پا رہا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، اب کچھ سننے کی حسرت نہیں رہی۔ دراڑ کے نیچے کے برف کے ٹکڑے ٹوٹ کر زور سے چند فٹ نیچے گرے اور پھر ساری برف سفید دھول میں تبدیل ہو کر تیزی سے نشیب میں گرنے لگی۔ پری، پریشان مت ہو، ہم سب کو منا لیں گے، پھر میں تمہیں ترکی لے جاؤں گا۔ اور وہ کھانسنے کو رکا۔ مجھے خواب مت دکھاؤ افق۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ خواب نہیں دیکھنے چاہیے، یہ ٹوٹ کر ساری عمر آنکھوں میں کرچیوں کی طرح چبھتے رہتے ہیں۔ آنکھیں زخمی ہو جاتی ہیں، روح بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ مجھے خواب مت دکھاؤ۔ سفید دھول نے نیچے گرتے ہوئے ایک بڑا حصہ اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پری تم نہیں افق، ابھی تم صرف میری سنو۔ میں ساری رات ٹھیک سے سو نہیں سکی، میں غلط تھی افق۔ نشا، تم، ہم سب غلط تھے۔ پاپا نے 10 لوگوں کے سامنے میری منگنی کی ہے، میں وہ منگنی توڑ کر ان کو دکھ نہیں دے سکتی۔ میں ایسا کوئی نیا رشتہ نہیں بنانا چاہتی جس کی بنیاد میں پرانے رشتوں کی قبریں ہوں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میری بات غور سے سنو۔ تم مجھ سے آج اس برفانی غار کے باہر بیٹھے ایک وعدہ کرو۔ راکا پوشی کے گلیشیئرز، ہراموش پر آتا برفشار اور یہ گرتی برف اس عہد کی گواہ ہوگی۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ یہاں سے نکلتی تم فوراً واپس چلے جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے واپس ترکی چلے جاؤ گے، اور پھر پری کے لیے کبھی واپس نہ آنا۔ پری اب سونے کے پنجرے سے آزاد نہیں ہونا چاہتی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بس صرف اپنے بارے میں سوچا اور فیصلہ سنا دیا؟ میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا؟ تمہیں واقعی لگتا ہے میں نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں سوچا؟ دور ہراموش پر اب بالکل سکوت تھا، جیسے برفشار کبھی آیا ہی نہ ہو۔ افق نے گردن نفی میں ہلائی اور دوبارہ سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ جو تم کہو میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ ہار مان گیا تھا۔ اتنے مختصر الفاظ میں فیصلہ صادر کر کے پریشے نے اس کے پاس کوئی انتخاب نہیں چھوڑا تھا۔ مگر پری، تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ پھر کتنی دیر چپ رہا اور کچھ نہ بولا، اس میں مزید بولنے کی سکت نہیں تھی۔ برف کے تینوں ٹکڑوں نے ابھی تک ایک دوسرے کو تھاما ہوا تھا، پھر پریشے نے ان کے درمیان پھنسا وہ سرخ کپڑا نکالا، ترکی کا جھنڈا، جسے کئی دن تک وہ مفلر سمجھتی رہی تھی۔ اس نے سرخ مفلر جھاڑا، برف کی کلمیں نیچے گریں، وہ بے حد گیلا تھا، ان دونوں کے کپڑوں اور جرابوں کی طرح گیلا۔ پھر اس نے غار کے دہانے کے قریب برف چند انچ گہری کھودی، سرخ مفلر اندر دبا دیا اور اوپر برف ڈالنے لگی۔ چند لمحوں بعد کپڑا برف کی تہوں تلے چھپ گیا۔ بس اب یہ ہمیشہ ادھر رہے گا۔ غار کے دہانے پر برف برابر کرتے ہوئے وہ بہت پیار سے بولی، جیسے کوئی اپنی بے حد قیمتی شے محفوظ کرنے کے لیے دفن کرتا ہے۔ جانتے ہو افق، قطبین کے بعد دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز میرے ملک میں ہیں، سیاچن، بیپافو، ہسپار، بلتورو۔ کہتے ہیں یہ گلیشیئرز اب تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ میں سوچتی ہوں افق، آج سے 10، 20، 100 سال یا پھر سینکڑوں ہزاروں سال بعد جب یہ گلیشیئرز پگھل جائیں گے تو پھر ایک روز ایسا آئے گا جب قراقرم کے پہاڑوں پر سورج بہت روشن طلوع ہوگا، جس کی گرمائش سے راکا پوشی کی صدیوں پرانی برف پگھل جائے گی، اور پھر برو میں دفن یہ مفلر اور قراقرم کے تاج محل میں دبی داستان نگر کے دریا میں بہہ جائے گی۔ پھر جہاں جہاں نگر بہے گا اس کے کناروں کے ساتھ پڑے پتھر، پتھروں سے دور اگے درخت، درختوں پر پھدکتی نیلی چڑیاں، چڑیوں سے اوپر سیاہ پہاڑوں کے سفید چوٹیوں کو چومتے روئی سے نرم بادل، بادلوں کے درمیان سے جھانکتی سورج کی سرخ شعاعیں، اور ان سب کے اوپر چھایا نیلا آسمان۔ سب نگر کے دریا میں بہنے والی داستان کے نغمے سنیں گے۔ پھر نگر جس وادی میں جائے گا، جس دریا کے ساتھ ملے گا، ہنزا، برالدو، جہلم اور نیلم کے دریاؤں میں ہر سو وہ داستان خاموشی سے سنائی جائے گی۔ کبھی تو نگر کا پانی اور اس پر چڑھی چاندنی کی تہ سواد کے مرغزاروں میں اس جھرنے کے قریب پہنچے گی، وہ جھرنا جس کے اوپر پہاڑ پر کبھی ہم بیٹھا کرتے تھے، جہاں اداس چڑیا گیت گاتی تھی، کسی کی روٹھی محبت کے، کسی کے نارسائی کے، کسی کی جدائی کے۔ تب وہ چڑیا ہماری کہانی سیاحوں کو سنایا کرے گی، وہ کہانی جو اس جھرنے کے پانی اور پانی میں پڑے سرمئی پتھروں کے نیچے بہت پہلے سے دبی ہوگی، قراقرم کی پری اور کوہ پیما کی کہانی۔ ہاں، کبھی تو راکا پوشی کی برف پگھلے گی اور برف میں دبی کہانی نگر کے دریا میں بہہ جائے گی۔ وہ اتنی مدھم سرگوشی میں کہہ رہی تھی کہ اسے یقین بھی نہیں تھا کہ وہ سن رہا ہے۔ اس مفلر کو یہیں رہنے دو، یہیں قراقرم کے تاج محل میں سونے دو، جانے اس کی دیواروں پر اور کتنے پیار کرنے والوں کی یادیں رقم ہیں۔ ایک اور صحیح، وہ خود سے بڑبڑائی۔ برف ویسی اس کے اوپر اور آس پاس گرتی رہی، دھند کبھی بڑھتی کبھی گھٹتی، لطیف ہوا خاموش تھی، افق خاموش تھا، قراقرم کے پہاڑ خاموش تھے۔
سورج تب بھی نہیں چمکا جب اسے سوا نیزے پر ہونا چاہیے تھا۔ پھر سفید سی دوپہر ڈھل گئی اور شام کا نیل گوں اندھیرا کراکرم کے پربتوں اور ان کی دیوی کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ ہر 2 گھنٹے بعد پانی کی آدھی پیالی اس کی ضرورت تھی، مگر اس ڈھلتی شام میں جب اس نے اندازاً 2-2.5 گھنٹے بعد چولہا جلایا تو وہ ٹھنڈا پڑا رہا۔ اس نے فیول کی آخری بوتل ہلائی، وہ خالی تھی۔ اس نے ریڈیو اٹھا کر ٹرانسمٹ بٹن دبایا، وہ بھی مردہ تھا۔ اس کی بیٹری مر چکی تھی۔ اضافی بیٹریاں افق کے بیک پیک میں کہیں بہت اوپر برف میں دفن تھیں۔ کوہر میں ڈوبے دو ہیکل جامنی پہاڑ اپنے چہروں پر سفید چادر کا بکل مارے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ ان پہاڑوں کے اس پار بھی میلوں تک پھیلے پہاڑی سلسلے تھے۔ وہ ان کی اوپر فضا میں بے قرار منتظر نگاہوں سے کسی کی راہ تک رہی تھی۔ گیس تھی نہ پانی۔ خشکی اور سردی کے باوجود اس کے حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ بغیر پانی کے اب اس کے پاس زندگی کے چند آخری گھنٹے رہ گئے تھے۔ وہ کپ کپا بھی نہیں رہی تھی۔ کپ کپانے سے گو کہ 1-2 لمحے کے لیے اس کا جسم گرم ہو جاتا، مگر اس اضافی حرکت سے اس کی دسترس میں موجود چند آخری گھنٹوں میں کمی ہو جاتی۔ کانپنے کے لیے توانائی خرچ ہونی تھی اور اسے توانائی بچانا تھی، چند گھنٹوں کی مہلت کو کھینچنے کے لیے، چند منٹ مزید حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ زندگی کا 1 دن مزید گزارنے کے لیے۔ بس وہ آتے ہی ہوں گے، رات کی تاریکی پھیلنے سے پہلے وہ آتے ہی ہوں گے۔ ہمیں بے آب ایک اور سفید رات نہیں گزارنی پڑے گی۔ اس کی متلاشی نگاہیں دور پہاڑی سلسلوں پر بھٹک کر بار بار مایوس لوٹ رہی تھیں۔ سب کہاں چلے گئے؟ کرنل فاروق، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہمیں لینے آ جائیں گے، آپ کدھر رہ گئے ہیں؟ میرے اللہ، انہیں جلدی بھیج دو ورنہ افق مر جائے گا، وہ بغیر پانی کی سفید رات میں مر جائے گا۔ وہ بے اختیار ہونے لگی۔ برف باری پھر سے تیز ہو گئی، یوں جیسے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پریشے نے امید کا ٹمٹماتا دیا نم آنکھوں میں سجائے، دھند میں لپٹے آسمان پر دور تک نگاہ ڈالی۔ اس کی پلکیں بھیگتی چلی گئیں۔ کوئی ہے؟ اس نے زور سے چلا کر کہا۔ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، ہمیں اس برفیلے صحرا سے نکالے؟ خدا کے لیے کوئی تو آئے ورنہ افق مر جائے گا۔ اس کی آواز پہاڑوں میں گونجتی ان سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ مت کرو، وہ آتے ہی ہوں گے۔ بند آنکھوں سے وہ بڑبڑایا۔ پریشے نے نفی میں سر ہلایا اور نڈھال سی ہو کر پیچھے برف سے ٹیک لگا لی اور ایک آخری بار دعا کی۔ کوئی آ جائے، مگر راکا پوشی پر تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تھیں۔ وہ کبھی نہیں آئیں گے افق، کبھی نہیں۔ ہم نے جانے کتنے دن ان کا انتظار کیا، مگر وہ نہیں آئے۔ وہ اب نہیں آئیں گے۔ یہاں سے ہمیں نکالنے کوئی نہیں آئے گا۔ ہمیں ادھر ہی مرنا ہے، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ اس نے آنکھیں بند نہیں کیں، بس بے تاثر پتھرائی نگاہوں سے دھند میں تقریباً 100 میٹر تک نظر آتے سرمئی سے سفید بن کو دیکھتی رہی۔ پھر برف باری اور تیز ہو گئی تو اس کا پینوراما چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ طوفان کئی گھنٹے ہوئے تھم چکا تھا، لمحے بھی تھم چکے تھے۔ لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ٹھہرتا، مگر جیسے توماس ہیومر کہا کرتا تھا، بعض اوقات وقت بھی ٹھہر جایا کرتا ہے۔ زندگی میں چند لمحے ایسے آتے ہیں جب وقت رک جاتا ہے، گھڑیاں جم جاتی ہیں۔ تب کوئی گزرا کل اور کوئی آنے والا کل نہیں ہوتا، تب صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کی تنہائی۔ وقت کی تفریق اور حساب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ عجیب سے ٹائم لیس ٹائم میں پھنسے ہوتے ہیں جو در حقیقت وہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان لمحوں میں پوری کائنات رک جاتی ہے۔ رکا پوشی پر بھی وقت ٹھہر گیا تھا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفقود ہو چکی تھی۔ وہ سوچ پا رہی تھی نہ وہ وقت کا حساب رکھ پا رہی تھی۔ کتنے بجے تھے، رات کا کون سا پہر تھا، اس کی یادداشت نے کام کرنا ترک کر دیا تھا۔ ہاں، بس اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ گہری میٹھی نیند سونا چاہتی تھی، مگر اسے اپنی لبوں کی قید سے آزاد ہوتے الفاظ فضا میں تحلیل ہوتے سنائی دے رہے تھے۔ سونا نہیں افق، سونا نہیں۔ اگر ہم سو گئے تو پھر کبھی نہیں جاگیں گے۔ وہ سونا چاہتی تھی۔ نیند، تھکاوٹ اور پیاس سے اس کا برا حال تھا، مگر دور اندر کوئی اسے جھنجھوڑ کر اسے جگائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا کہ وہ نہ سوئے۔ ہاں، اندر سے وہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ اس رات سو گئی تو پھر کبھی نہیں جاگے گی۔ اسے سونا نہیں تھا، خود کو اور افق کو جگائے رکھنا تھا۔ وہ وہی الفاظ بار بار کسی غیر ارادی عمل کے طور پہ دہراتی، جانے کب اس دنیا سے، سردی، برف اور دھند کی اس دنیا سے اس دنیا میں چلی گئی جہاں کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی خیال، کوئی ذہنی کشمکش، کوئی زمان اور مکان کی تفریق نہ تھی۔ وہ دنیا زمان و مکان کی قید سے آزاد تھی۔ وہاں مکمل خاموشی اور سکون تھا۔ وہ سو گئی تھی۔ پیر، 22 اگست 2005۔ اس کے ذہن میں اندھیرا تھا۔ سماعتوں میں کوئی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، مگر نگاہوں کے سامنے گہری تاریکی چھائی تھی۔
کمر کے پیچھے برف کی دیوار وہ محسوس کر سکتی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں سے تاریکی چھٹنے لگی اور گہرا نیلاہٹ بھرا اندھیرا ان میں بھرنے لگا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ اور پھر کئی دفعہ۔ منظر قدرے واضح ہوا تھا۔ سامنے دور دور تک پھیلے سلسلہ قراقرم کی جامنی چوٹیوں کی برف نیل گوں روشنی میں چمک اٹھی تھی۔ آسمان صاف تھا، دھند چھٹ چکی تھی۔ گہرے نیلے آسمان پر ستارے بکھرے تھے، جھلملاتے، ہر سو بکھرے چمکتے ستارے۔ پہاڑوں سے بہت اوپر تیرتے بادلوں کے پیچھے سے نارنجی شعاعیں جھانک رہی تھیں۔ راکا پوشی پر صبح اتر رہی تھی۔ گھومتے سر اور چکراتے ذہن کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھ برف پر رکھ کر زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ بمشکل گھٹنوں پر زور دے کر کھڑی ہو پائی۔ اس کی ٹانگیں جم کر سن ہو چکی تھیں اور دماغ پوری طرح معوف تھا۔ افق وہیں بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ جاگ رہا تھا۔ پریشے کو کھڑے ہونے کی کوشش کرتے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ جلد اتنی خشک ہو چکی تھی کہ مسکراتے ہوئے کھنچنے سے جگہ جگہ سے خون نکلنے لگا۔ پریشے نے بے یقینی سے خود کو اور اسے دیکھا۔ وہ زندہ تھی، وہ اب تک مری نہیں تھی اور اب بھی شاید کسی کے پکارنے پر اٹھی تھی۔ کس نے پکارا تھا اسے؟ اس نے سامنے پھیلے پہاڑی سلسلے پر نگاہ دوڑائی۔ دور ان پہاڑوں کے درمیان سے آواز آ رہی تھی، برفانی طوفان کے چنگھاڑنے کی آواز، مگر وہ طوفان کی آواز نہیں تھی۔ وہ کوئی دھبا سا تھا جو ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، دھبا بڑا ہوتا جا رہا تھا، سبز رنگ، درمیان میں چمکتا چاند ستارہ۔ افق اٹھو، وہ آ گئی ہے، وہ ایک دم زور سے پھٹی آواز میں چلائی۔ اس کی بے حد خشک جلد سے خون نکلنے لگا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اس سبز ہیلی کاپٹر کو دیکھتے چلانے لگی جو فضا کا سینہ چیرتے ہوئے ان کے قریب پہاڑ کے سامنے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ افق اٹھو، میں نے کہا تھا نا وہ آ جائیں گے، وہ آ گئے ہیں۔ وہ خوشی سے رونے لگی تھی۔ وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے، دیکھو وہ سامنے وہ آ گئے ہیں۔ وہ کھڑی تو تھی ہی، اب اس نے پوری قوت سے دونوں بازو ان کی جانب ہلائے، پھر منہ کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ان کو آواز دینے لگی، ہیلپ ہیلپ۔ وہ انہیں دونوں ہاتھوں کو ہلاتی اپنی جانب بلا رہی تھی۔ سبز ہیلی کاپٹر کی ایک جھلک نے اس میں جیسے نئی روح پھونک دی تھی۔ ہیلی کاپٹر بہت چھوٹا سا تھا، اس میں 2 سرمئی یونیفارم میں ملبوس پائلٹ بیٹھے تھے۔ ایک کے چہرے پر گلاسز تھے اور قدرے درمیانی عمر کے دکھائی دیتے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر اڑا رہے تھے۔ وہ جان گئی کہ وہ کرنل فاروق تھے۔ ان کا معاون پائلٹ نوجوان تھا اور اس کے چہرے پر گلاسز نہیں تھے۔ اس نے پریشے کو ہاتھ سے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ چلو افق، اٹھو۔ نقاہت کے باوجود اس نے افق کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ تم جاؤ ان کے قریب، وہ بدقت تمام بولا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ افق کو چلنے کا کہہ رہی تھی اور وہ اسے آگے بھیج رہا تھا۔ دوسری جانب وہ معاون پائلٹ مسلسل اسے اپنی جانب آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جاؤ نا، افق نے بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے دھکیلا۔ پریشے نے اپنی حفاظتی رسی کھولی، پھر افق کی کھولنی چاہی۔ وہ کھل کے نہیں دے رہی تھی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے چاقو نکال کر رسی کاٹنے کی کوشش کی، اس کے ارد گرد دستانوں پر برف گرنے لگی۔ رسی کٹ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر بے چینی سے ہیلی کاپٹر کو دیکھا۔ معاون پائلٹ نے اپنی طرف کا دروازہ کھول دیا تھا اور ہاتھ میں چھوٹا سا مووی کیمرہ پکڑے فلم بنا رہا تھا۔ لرزتے منجمد ہاتھوں سے اس نے رسی کاٹی اور آزاد ہو کر ہیلی کاپٹر کے قریب جانے لگی۔ وہ جگہ کسی چھت کی منڈیر کی طرح تھی، برف کا پل سرات۔ وہ سہج سہج کر اس پر قدم رکھتی ہیلی کاپٹر کے قریب بڑھنے لگی، جو ابھی تک ان کے نزدیک ہی ادھر ادھر چکرا رہا تھا۔ اس کے پنجے برف سے بہت قریب تھے، مگر وہ وہاں لینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ پریشے سے چلا نہیں جا رہا تھا، قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس سے قریب آتے دیکھ کر مووی بناتے معاون پائلٹ نے کیمرہ رکھا اور بازو اس کی جانب بڑھایا، اس کو اندر آنے کو کہہ رہا تھا۔ پریشے نے الجھ کر اسے اور پھر گردن پھیر کر افق کو دیکھا۔ وہ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ واپس ہیلی کاپٹر کی جانب پلٹی۔ میجر بلال اسے اندر آنے کو کہہ رہے تھے۔ میرا ساتھی زخمی ہے، پہلے اسے اٹھاؤ، وہ زور سے چلائی، مگر ہیلی کاپٹر کے پروں کی بھاری گڑ گڑاہٹ میں اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ میجر بلال نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور اسے دوبارہ اندر آنے کو کہا۔ وہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر اس کا بڑا ہوا بازو تھام لیا۔ دوسرے ہی پل وہ ہیلی کاپٹر کے اندر تھی۔ او سر، ہم گئے، بس ہم گئے، کلمہ پڑھ لیں، ہنس کر کہتے ہوئے میجر بلال نے دروازہ بند کیا۔ میرا ساتھی زخمی ہے، اسے سہارا دے کر اٹھانا پڑے گا، وہ چل نہیں سکتا۔ ہیلی کاپٹر کے اندر اتنا شور تھا کہ وہ چیخ کر بولی۔ میجر بلال نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر ہیڈ فون اس کی جانب بڑھایا۔ یو اوکے میم، اسے پہن لیں۔ اس نے ہیڈ فون تھاما مگر پہنا نہیں۔
بس وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شیشے کے اس پار برف پر بیٹھے افق کو دیکھتی رہی، جس نے سر پھر برفیلی دیوار سے ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ دفتن اسے احساس ہوا کہ افق دور ہوتا جا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں اوپر بلند ہو رہا تھا۔ اس کے اندر جیسے الارم سا بجا۔ وہ میرا ساتھی، اسے بھی تو اٹھائے آپ، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ بھاری گڑ گڑاہٹ اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس کی بے چین نگاہیں نیچے برف پر بیٹھے افق پر جمی تھیں، جس کی آنکھیں بند تھیں اور گردن شانے پر ڈھلک گئی تھی۔ وہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ وہ گردن سیدھی کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ اسے مت چھوڑ کر جائیں آفیسر، وہ زخمی ہے، آپ لوگوں سے اٹھاتے کیوں نہیں ہیں؟ جیسے جیسے ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا جا رہا تھا، پروں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ اس شور کے درمیان اسے آگے والی دونوں نشستوں پر بیٹھے پائلٹس کی آوازیں ہلکی ہلکی سنائی دے رہی تھیں۔ لڑکی چیخ کیوں رہی ہے؟ سر آئی تھنک ان کو شوق ہے یا کوئی نفسیاتی اثر۔ اور وہ دوسرا لڑکا بلال، تمہارا خیال ہے وہ وہاں ہے؟ نہیں سر، آئی تھنک وہ مر چکا ہے۔ اچھا، مگر باڈی تو ریکور کرنی پڑے گی ترک گورنمنٹ کو۔ شور بلند ہو رہا تھا، اس کے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے، اس کا دماغ چکرا رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی نظریں دور ہوتے افق پر تھیں۔ وہ چیخ چیخ کر اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ آنکھیں کھولے، اسے جھنجھوڑنا چاہتی تھی، اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر پر لانا چاہتی تھی، مگر وہ کانوں کے پردے پھاڑتا شور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔ اس نے خود کو زور زور سے چلاتے سنا، وہ زندہ ہے، خدا کے لیے اسے بچاؤ، وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے، اسے پکارو، وہ آنکھیں کھول دے گا۔ میجر بلال نے شاید مڑ کر اس کی طرف ترہم بھری نظروں سے دیکھا بھی اور ہیڈ فون کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا بھی، جو اس کی گود میں دھرا تھا، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے گہرا اندھیرا چھاتا گیا، گہرا دبیز اندھیرا، سیاہ دھند۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پلکوں کی ادھ کھلی درزوں سے نیلا آسمان جھانک رہا تھا۔ وہ کسی چیز پر لیٹی ہوئی تھی اور کچھ لوگ اس چیز کو حرکت دے کر کہیں لے جا رہے تھے۔ اس سے آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھیں، وہ بس چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، تم نے مار دیا اسے، تم اسے مرنے کے لیے چھوڑ آئی۔ وہ پتہ نہیں کس پر چلا رہی تھی۔ کوئی سوئی کی نوک اس کی جلد میں کہیں چبھی اور پھر گہرا اندھیرا اور غنودگی تھی۔ پھر اس کے کان میں کوئی مدھم سرگوشی میں کچھ کہہ رہا تھا۔ دھیمی دھیمی خوبصورت آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کوئی اس کے بہت قریب تھا اور کسی نے آہستگی سے اس کے بالوں کو چھوا۔ گرم سانسوں کی تپش اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ کسی ہسپتال کا کمرہ تھا، سفید دیواریں، سفید چھت، بستر کی سفید چادر۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی۔ قریب کھڑی ساڑی میں ملبوس نرس نے جھٹ اس کے پیچھے تکیہ رکھا۔ وہ بیٹھ گئی تو اس نے بغور اپنے دائیں پہلو میں دیکھا، جہاں تھوڑی دیر پہلے کوئی بیٹھا کچھ کہہ رہا تھا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا، وہ بستر پر اکیلی تھی۔ ہیپی سیکنڈ برتھ ڈے ڈاکٹر پریشے۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ قریبی آرمی یونیفارم میں کرنل کے رینک کے ڈاکٹر نے اس کی فائل پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ تھینک یو سر۔ اس کو اپنا گلا بیٹھتا ہوا محسوس ہوا، اسے زکام بھی تھا۔ کیسی ہیں آپ لٹل بریو گرل؟ بالکل ٹھیک۔ وہ خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے جسم کے کسی حصے میں درد نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر خود پر ڈالی۔ اس نے ہلکے سے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، جس کی آدھی آستینوں سے اس کے دودھیا بازو باہر نکل رہے تھے۔ گرم موٹے کپڑوں سے اسے بلاخر نجات مل گئی تھی۔ جلد بھی خاصی نرم تھی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں، صرف نفسیاتی جھٹکا تھا جو ظاہر ہے کسی ساتھی کے مر جانے پر محسوس ہوتا ہے۔ باقی صرف دائیں ہاتھ کی کلائی سوجی ہوئی تھی، کئی چھوٹے موٹے زخم بھی تھے۔ وہ کسی ساتھی کے مر جانے پر کے الفاظ پر چونک سی گئی۔ میں بے ہوش تھی کیا؟ کتنی دیر تک؟ 3 دن تک۔ آج 25 اگست ہے میم۔ وہ مسکرائے، وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ 3 دن تک؟ میں اتنی لمبی بے ہوش نہیں رہ سکتی، ناممکن۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ آپ کو کرنا پڑا تھا، آپ ہسٹیرک ہو رہی تھیں۔ میجر بلال نے بتایا تھا کہ سم فرینڈ آف یورز ڈائیڈ آن راکا پوشی۔ ڈائیڈ؟ وہ سانس نہیں لے سکی۔ آپ کے انکل آنٹی اور ایک کزن بھی اسلام آباد سے آئی ہوئی ہیں۔ اسلام آباد سے؟ تو میں کدھر ہوں؟ آپ گلگت CMH میں ہیں۔ شاید آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ آپ ایک ڈیڈلی ماؤنٹین سے بچ کر آ گئے ہیں۔ آپ کا ریسکیو ماؤنٹین کلائمبنگ کی تاریخ کا۔ پلیز میری کزن کو بلا دیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اس نے بے چینی سے ان کی بات کاٹی۔ وہ سر ہلا کر اسے آرام کرنے کو کہہ کر چلے گئے۔ ڈائیڈ؟ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ وہ کسی اور کی بات کر رہے ہوں گے۔ افق کی نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی نگاہوں نے سامنے آخری بار دیکھا۔ افق کا چہرہ گھوم گیا، بند آنکھیں، کندھے پہ ڈھلکی گردن۔ پریشے کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھلا اور نشا اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا اور آنکھیں متورم تھیں۔ کیسی ہو پری؟
وہ اس کے بیڈ کے کنارے کھڑی ہو گئی، بیٹھی نہیں۔ نشا، افق کیسا ہے؟ اس نے بے قرار ہوتی دھڑکنوں کو بمشکل قابو کیا۔ نشا کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر لبوں کو جنبش دی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی پری، شکر ہے تمہارے ہاتھ پاؤں فروسٹ بائٹ ہونے سے بچ گئے۔ نشا، میں تم سے پوچھ رہی ہوں افق کیسا ہے؟ وہ زور سے بولی، اس کو اپنے قدم کسی کچی برف پر کھڑے لگ رہے تھے۔ ابھی نشا کچھ کہے گی اور اس کے نیچے کچی برف پھٹ جائے گی۔ تم آرام کرو پری، ہم پھر بات کر لیں گے، تمہاری طبیعت۔ نشا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ افق کیسا ہے؟ کوئی اس کے جسم سے جان نکال رہا تھا۔ نشا چپ چاپ کھڑی لب کاٹتی رہی۔ وہ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ چپ کیوں ہے؟ پریشے کا دل گھبرانے لگا۔ نشا پلیز مجھے بتاؤ، وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ اسے بچانے گئے تھے یا نہیں؟ خدا کے لیے نشا مجھے بتا دو، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ نشا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہے۔ پریشے نے بے اختیار اپنا سر تکیے پہ گرا دیا اور تھک کر سینے میں دبی سانس خارج کی۔ تو ڈاکٹر ارسا کی بات کر رہا تھا؟ مگر، نشا ایک لہجہ کو رکی۔ مگر کیا؟ ایک ثانیے کو پوری کائنات رک گئی۔ وہ سانس روکے نشا کو دیکھ رہی تھی۔ مگر وہ چلا گیا پریشے۔ چلا گیا؟ اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ کدھر چلا گیا؟ واپس ترکی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کہتا تھا میں نے پری سے وعدہ کیا ہے کہ میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا بھی کہ ممی پاپا سے بات کروں گی، انکل سے بات کروں گی، مگر وہ نہیں رکا۔ تم نے اچھا نہیں کیا پری، تم نے اس سے وعدہ کر کے اس کے ساتھ اور اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پھر اور کیا کرتی؟ کہیں بہت اندر دور سے کچھ ٹوٹا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اچھا ہوا وہ چلا گیا، میں اس کے لیے پاپا کو دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ کتنے ہی پل خاموشی سے سرک گئے۔ کب گیا وہ؟ نظریں اٹھائے بغیر اس نے روندھی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ کل دوپہر میں جانے سے پہلے تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ اس کی ٹانگ بہت خراب تھی، مگر ضائع ہونے سے بچ گئی۔ دونوں ہاتھ پیر فروسٹ بائٹ ہو چکے تھے، مگر بالکل ضائع نہیں ہوئے، اور جو نقصان ہوا وہ تم نے کیا اس کے ساتھ پریشے۔ تم اس کی شکل دیکھ لیتی تو تمہارا دل پھٹ جاتا۔ تم نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ اتنا بکھرا بکھرا اور شکست خوردہ لگ رہا تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی زندہ دل افق ہے جس کے ساتھ ہم نے سوات میں 8 دن گزارے تھے۔ وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں تھا پری، تم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، بہت برا۔ اسے یاد تھا جب وہ بے ہوش تھی تبھی لاشعور میں کہیں نہ کہیں اسے افق کی آمد کا پتہ چل گیا تھا۔ اس کے لمس کی تمازت، سانس کی حدت، نرم دھیمی آواز، مگر وہ کیا کہہ رہا تھا وہ کوشش کے باوجود یاد نہ کر پائی۔ مجھے اس سب کے بارے میں ڈاکٹر احمد دوران نے فون کر کے بتایا تھا۔ ترک گورنمنٹ کا بہت پریشر تھا جس کے باعث پریزیڈنٹ نے فوری ریسکیو آپریشن کا آرڈر دیا۔ پھر وہ تمہیں سیدھا گلگت لائے۔ میں، ممی اور پاپا بھی یہاں آ چکے تھے۔ افق کو انہوں نے بیس کیمپ اتارا۔ وہ تندرست نہیں تھا، مگر کل وہ گلگت آیا، مجھ سے ملا اور پھر تم سے ملا، پھر وہ اسلام آباد چلا گیا۔ کل شام اس کی فلائٹ تھی۔ سیف بھائی اور تمہاری پھپھو کو پاپا نے اپنے طریقے سے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ تم بے فکر رہو، وہ تم سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ سیف بھائی کو نیوز پیپر سے پتہ چلا تھا اور ان کی تنگ نظری کو تو تم جانتی ہو، اس لیے پاپا نے سب ہینڈل کر لیا۔ انہیں افق کے بارے میں کچھ علم نہیں، ویسے بھی وہ 2 دن سے کراچی میں ہیں اور انہیں کوئی اتنی خاص پرواہ بھی نہیں۔ پپو کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا، پڑی بھی تو ارسا کی ڈیتھ کے اثر کے باعث وہ تم سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ اور ارسا کے پیرنٹس؟ وہ آئے تھے اور افق سے ملے بھی۔ افق نے انہیں ارسا کا ادھورا ناول دے دیا ہے۔ افق کہہ رہا تھا کہ اس ناول کا اختتام خوشگوار ہونے والا تھا، مگر شاید اب نہ ہو سکے۔ میں جانتی ہوں ارسا ہماری کہانی لکھ رہی تھی، وہ دھیرے سے بولی۔ حیرت ہے، افق مجھ سے زیادہ زخمی تھا، پھر بھی ہر کسی سے ملتا پھر رہا تھا، جبکہ مجھے بے ہوش کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس لیے کہ وہ ہسٹیرک نہیں ہو رہا تھا۔ نشا ہولے سے ہنسی، وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ 12ویں چوٹی، جمعہ 26 اگست 2005۔ ہیلی کاپٹر سبز گھاس پہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے بالوں کو انگلیوں سے سنوارا اور انہیں اونچی پونی ٹیل میں مقید کر کے برآمدے سے باہر نکل آئی۔ اس کا کیچر گھر میں پڑا تھا۔ اسے گلگت سے اسی ہیلی کاپٹر پر اسلام آباد جانا تھا۔ کرنل فاروق چاہ رہے تھے تو وہ بھی ساتھ ہی چلی آئی۔ ہیلی کاپٹر کے پر ساکن تھے۔ اس کے دروازے کے قریب میجر بلال کھڑا تھا۔ ہیپی 2nd برتھ ڈے میم۔ اسے آتے دیکھ کر وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ وہ بھی جواباً مسکرا دی۔ کتنا غلط سمجھتی رہی تھی وہ انہیں، کتنی بدگمان تھی کہ وہ اسے بھول گئے ہوں گے، مگر انہوں نے اسے نہیں بلایا تھا، وہ اسے وقت پر بچانے آ گئے تھے۔ میں نے اپنی ریسکیو کی ویڈیو دیکھی تھی آج، مجھے میجر خالد نے دکھائی۔ بہت امیزنگ کام کیا آپ نے، اتنا مشکل ریسکیو کیسے کر لیا آپ نے؟ میں اب تک امیزڈ ہوں۔ ارے میم، جو کیا اللہ نے کیا، پاک فوج نے بس ہمت کی۔ ویسے امید ہے اب آپ مجھے برا بھلا نہیں کہیں گی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں، وہ دراصل میں پریشان ہو گئی تھی۔ آپ بیس کیمپ سے اچانک کیوں چلے گئے تھے؟ میم، ہم فیول کے لیے گئے تھے اور ہنزا کے باہر 3 دن موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جیسے آسمان صاف ہوا ہم آ گئے۔
مگر آپ نے افق ارسلان کو ہیلی کاپٹر میں کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ اچھا خاصا بڑا ہیلی کاپٹر ہے۔ اس نے سامنے کھڑے ہیلی کاپٹر کی جانب اشارہ کیا۔ یہ وہ نہیں ہے جس نے آپ کو ریسکیو کیا تھا؟ آپ کو ٹھیک سے یاد نہیں؟ وہ لاما تھا، اس میں ہم ارسلان کو کیسے بٹھاتے؟ وہ تو بالکل مچھر تھا۔ کون، ارسلان؟ نہیں میڈم، ہمارا ہیلی لاما مچھر ہوتا ہے۔ وہ ہنسا۔ وہ زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا، 3 سے زیادہ بندے اس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ کرنل زبیر اور میجر عاصم نے اپنی گلہری اپنے اسکویرل سے ارسلان کو ریسکیو کیا۔ اس دفعہ رقہ پوشی پر ہم نے 2 ہیلی کاپٹر بھیجے تھے، جیسے بلتوروں پر ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے بھیجتے ہیں۔ پریشے نے غور سے سبز رنگ کے ہیلی کاپٹر کو دیکھا۔ ہاں، یہ وہ مچھر تو نہیں لگ رہا۔ ارے میم، اسے کچھ مت کہیں، یہ مائنڈ کرے گا۔ وہ ہنستی۔ میجر بلال، یہ ہیلی کاپٹر ہے، جیسے وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ انسان نہیں ہے۔ جناب، یہ شیر جوان ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے سبز رنگ کی دھات کو تھپکی دی۔ اینی ویز میجر بلال، میں میجر عاصم سے مل نہیں سکی، ان کو میری طرف سے شکریہ کہہ دیجئے گا۔ راجر میم۔ پھر یکدم وہ بولا، ہاں میجر عاصم آپ کا پوچھ رہے تھے، شاید کوئی چیز تھی آپ کی ان کے پاس؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، خدا حافظ، اور ایک دفعہ پھر شکریہ۔ وہ بات کاٹ کر ہیلی کاپٹر کے کھلے دروازے سے اندر چڑھنے لگی۔ میجر بلال نے اب قدرے الجھ کر کچھ کہنا چاہا، شاید اسے کوئی الجھن تھی، مگر پریشے کو علم تھا کہ وہ کوئی قیمتی شے نہیں چھوڑے جا رہی۔ جو وہ کھو چکی تھی، اس کے بعد اگر کچھ رہ بھی گیا تھا تو اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ اندر بیٹھ گئی۔ کرنل فاروق تیار ہی تھے، سو دروازہ بند کر دیا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہونے لگا۔ اس نے ہیڈ فون کانوں پر چڑھا لیے۔ شور نسبتاً کم ہوا۔ وہ کھڑکی کے پار چھوٹے ہوتے گلگت اور دور نظر آتے پہاڑوں کو دیکھنے لگی، جن کے درمیان بہت تمکنت اور غرور سے پربتوں کی دیوی کھڑی تھی۔ تھینک یو راکا پوشی۔ اس نے چمکتی دیوار کو کس بات کا شکریہ ادا کیا، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دور دور تک پھیلے یہ وہ پہاڑ تھے جن کی پیشانیاں آسمان جھک کر چوم رہا تھا۔ وہ واقعی عظیم پہاڑ تھے، اور ان کے درمیان میں قراقرم کا تاج محل کھڑا تھا، جس کی سفید مرمرین دیواروں پر محبت کی ایک خاموش داستان لکھی تھی۔ وہ بلا شبہ آگرہ کے تاج محل سے زیادہ سفید اور حسین تھا۔ اس نے ایک آخری نظر قراقرم کے کوہساروں پر ڈالی۔ الوداع قراقرم، الوداع ہمالیہ، مجھے تم عظیم چوٹیوں کی قسم، میں زندگی میں پھر کبھی تم ظالم پہاڑوں میں نہیں آؤں گی۔ اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کتنے دنوں بعد آج اس کی کمر کے پیچھے برف نہیں تھی۔ تو یہ تھا میری کہانی کا اختتام۔ آخر اس موڑ پر آ کر قراقرم کی پری اور کوہ پیما کی کہانی بالآخر ختم ہو گئی۔ وہ بند آنکھوں سے بے حد افسردگی سے مسکرائی، لیکن قراقرم کی پری اور کوہ پیما کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ محبت جیت ہوتی ہے، مگر یہ ہار جاتی ہے، کبھی دل سوز لمحوں سے، کبھی بیکار رسموں سے، کبھی تقدیر والوں سے، کبھی مجبور قسموں سے، مگر یہ ہار جاتی ہے۔ کبھی یہ پھول جیسی ہے، کبھی یہ دھول جیسی ہے، کبھی یہ چاند جیسی ہے، کبھی یہ دھوپ جیسی ہے، کبھی مسرور کرتی ہے، کبھی یہ روک دیتی ہے، کسی کا چین بندی ہے، کسی کو رول دیتی ہے، کبھی لے پار جاتی ہے، کبھی یہ مار جاتی ہے۔ محبت جیت ہوتی ہے، مگر یہ ہار جاتی ہے۔ اسلام آباد واپسی پر اسے ہر اس بندے سے لیکچر ملا جس کی اس نے توقع کی تھی، پھپھو، ندا آپا، ماموں، ممانی اور سب سے بڑھ کر سیف سے۔ تمہیں احساس ہے کہ تمہاری زندگی ہمارے نزدیک کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ وہ کتنی ہی دیر بولتا رہا، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے اور کوہ پیمائی کے نقصانات بتاتا رہا، مگر جس طرح وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی تھی، وہ آخر اسے جھنجھوڑ کر بولا۔ پریشے نے سر اٹھایا، اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ آپ کے لیے میری زندگی اہم ہے یا میں آپ کی زندگی ہوں؟ سیف کچھ بول نہ سکا۔ اگر آپ کا لیکچر ختم ہو چکا ہو تو میں جاؤں؟ پریشے، تم آئندہ تم پہاڑوں کا نام نہ لوگی، کلائمبنگ جیسی فضول سپورٹ میں حصہ نہیں لوگی، میری ہر ای میل کا جواب دوگی، یہی نا؟ تو میں یہ باتیں سن چکی ہوں، جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ میز پر رکھے کاغذ فائل میں جوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیف اتنا بے وقوف نہ تھا کہ اس کا سرد مہر رویہ نوٹ نہ کرتا، مگر وہ اس سب کو اس کی دوست کے مرنے کے باعث اپسیٹ ہونا سمجھ رہا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ پرس کندھے پر اور اوور آل بازو پر ڈال کر باہر چلی آئی۔ وہ ہسپتال جا رہی تھی۔ گزشتہ روز ہی اس نے پیمز جوائن کیا تھا۔ پاپا آج صبح بھی واپس پہنچے تھے۔ یہ پریشے کو بعد میں علم ہوا کہ پاپا کو سارے معاملے کی مکمل خبر تھی، مگر جانے کیوں، شاید ارسا کی موت کے باعث انہوں نے پریشے کی ذہنی حالت محسوس کرتے ہوئے کچھ نہ پوچھا، کوئی باس برس نہیں کی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ اخبار میں یقیناً انہوں نے تمام خبر پڑھ لی تھی۔ مایا ناز ترک کلائمبر افق ارسلان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا یا اہمیت نہ دی، جیسے وہ خود ایک ماہ پہلے تک کئی دفعہ کلائمبنگ میگزین اور سپورٹس میگزین میں افق ارسلان کا نام پڑھنے کے بعد اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ پاپا اس کے معاملے میں بہت حساس تھے، مگر چونکہ وہ بالکل ٹھیک واپس آ گئی تھی، اس لیے انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا،
مگر وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ وہ زندگی بھر کبھی اتنی خاموش اور الگ تھلگ نہیں رہی تھی جتنی ان دنوں رہنے لگی تھی۔ پھپھو نے اسے دیکھا تو انہیں یقین ہی نہ آیا کہ یہ وہی پریشے ہے جو 5 اگست کو ہنزا گئی تھی۔ اس کی گوری رنگت مان پڑ چکی تھی اور وزن 20-22 پاؤنڈ کم ہو چکا تھا۔ سب کو یہ بات نظر آئی تھی، مگر کسی کو وہ نظر نہیں آیا تھا جو اسے اصل میں ہوا تھا، وہ بیماری جو اسے دراصل لاحق ہوئی تھی۔ پریشے جہاں زیب کو عشق ہو گیا تھا۔ منگل 6 ستمبر 2005۔ اس روز ندا آپ آئیں تو اسے اپنے ساتھ گھر لے گئیں۔ کسی اور وجہ سے یا پھر شاید یوم دفاع کی چھٹی کے باعث سیف گھر پہ ہی تھا۔ اسے ندا آپا کے ہمراہ آتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وہی مخصوص چمک آ گئی جس سے پریشے کو نفرت تھی۔ کیسی ہو پری؟ وہ اس کا سر سے پیر تک جائزہ لے کر مسکرایا۔ پریشے نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ سیف، آپ کو نہیں لگتا کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور آپ کو مجھے پورے نام سے پکارنا چاہیے؟ اس کی بات پر سیف ہنس پڑا، مگر اس کی پیشانی پر پڑے بل دیکھ کر اسے خاموش ہونا پڑا۔ شیور آپا، آپ بھی سن لیں، آئندہ پریشے کو پری نہیں کہنا۔ وہ خاموشی سے سیف کو دیکھتی رہی جیسے اسے اس مذاق پر ہنسی نہیں آئی۔ اوہ، پری آئی ہے؟ پھپھو بھی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ آج تو فریش لگ رہی ہو۔ جی پھپھو، بس ڈائٹ تھوڑی ہیلدی رکھی ہوئی ہے۔ وہ بیٹھ گئی۔ ندا آپا اندر سے بری کے جوڑوں والے شاپر اور ڈبے اٹھا رہیں۔ سیفی بتا رہا تھا کہ تم نے پیمس میں جاب شروع کر دی ہے۔ جی پھپھو۔ کب سے جا رہی ہو؟ چند دن ہوئے ہیں۔ اسے اب اس تفتیش سے الجھن ہو رہی تھی۔ خیر سے کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ اس کو وہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے سیف کو دیکھا جو بہت دھیان سے اس سوال کے جواب کا منتظر تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنی تنخواہ بتائی۔ ہاں، یہ اچھی ہے۔ ویسے بھی بیٹا، اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے شانہ بشانہ کام کرے۔ آخر کو شوہر بھی تو اسی کے لیے کماتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ شادی کے بعد بھی ملازمت کرتی رہے گی۔ اور نہیں تو کیا۔ اچھا پری، یہ دیکھو، یہ جناز سپر سے فرینچ ویلوٹ کا لے کر آئی ہوں، پورے 5000 کا ہے۔ انہوں نے نیوی بلو ویلوٹ پہ فیروزی ستاروں والا دوپٹہ سامنے پھیلایا۔ وہ غیر دلچسپی اور قدرے بے توجہی سے سارا سامان دیکھتی رہی۔ سیف بھی ساتھ بیٹھا کپڑوں کے بارے میں، دکانداروں کی بے ایمانی کے بارے میں مسلسل تبصرہ کر رہا تھا، جیسے عموماً عورتیں کرتی ہیں۔ اس نے کلاس بدل لی تھی، لیکن اس کلاس میں رہنے کا سلیقہ اسے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دفتن اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے موبائل نکال کر روشن کیا۔ وہاں ایک غیر شناسا نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے میسج کھولا۔ کیا میں آپ کو اس ٹائم کال کر سکتا ہوں؟ آپ فارغ ہیں؟ میسج رومن اردو میں تھا تاکہ لکھنے والے کی جنس واضح ہو۔ اس نے کوفت سے اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ جب سے موبائل کمپنیوں نے نرخ سستے کیے تھے، ایسے میسیجز اور غیر شناسا نمبر سے کالز آتی رہتی تھیں۔ دنیا جہان کے فارغ اور لوفر لڑکے ایسے کام کر کے لڑکیوں سے دوستی کی خواہش مند ہوتے تھے۔ اس نے ہو آر یو لکھ کر جواب ہی نہیں دیا اور موبائل رکھ دیا۔ کس کا میسج تھا؟ سیف نے فوراً پوچھا۔ پاپا کا۔ اس نے یہ کہنے سے اعتراض کیا کہ کسی کے ایس ایم ایس کے متعلق پوچھنا نہایت غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اچھا یہ والا دیکھو، یہ بریزے کا ہے۔ انہوں نے بازو پر ایک اور ہلکا سا گرین کپڑا پھیلایا۔ وہ ہوں اچھا ہے کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اسی اثناء میں روشان اور سنی جانے کہاں سے وارد ہو گئے۔ ماما دیکھیں، سیفی ماموں ہمارے لیے منوپلی لائے ہیں۔ روشان منوپلی کا گتا اس کے کارڈز اور گوٹ ماں کو دکھانے لگا۔ بھلا اتنے چھوٹے بچے یہ گیم کھیلیں گے؟ نداپا نے کہا۔ پریشے کو بھی اختیار کچھ یاد آیا۔ رات کی تاریکی، جلتے الاؤ سے اڑ کر فضا میں گم ہوتی چنگاریاں، لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز، ماہو ڈھونڈ کے خاموش پانیوں پر چڑھی چاندنی کی طرح دور دور تک پھیلا سبزہ زار۔ اس نے سر چٹکا۔ اس کو مزید وہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا ڈیوٹی ٹائم ہے، ڈاکٹر واسطی بہت خفا ہوں گے، مجھے جانا ہوگا۔ بہانہ اسے سوجھ گیا تھا۔ پیر 12 ستمبر 2005۔ جیولری شاپ کا شیشے کا دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئی۔ سیف اس کے عقب میں تھا۔ وہ بہت اعتماد سے چلتی شو کیس کے سامنے سیٹوں کی لمبی قطار میں سے ایک کرسی کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھا سیلز مین پروفیشنل خوش اخلاقی سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی میڈم۔ سیلز مین کے پیچھے والی دیوار شیشے سے ڈھکی ہوئی تھی، چمکتی ہوئی یہ شیشے کی دیوار، چمکتی دیوار۔ اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے سر جھٹکا اور آئینے میں ایک نظر خود پر ڈالی۔ لمبے اور سیدھے بالوں کو آدھا باندھ کر اس نے کیچر لگا دیا تھا، قیمتی پتھروں سے مزین کیچر جس کا 2 رنگا پتھر ڈھیلا تھا۔ کیچر سے چند لٹیں نکل کر اس کے گالوں کو چھو رہی تھیں۔ چند دنوں سے کھانے پینے کی احتیاط کے باعث اس کا چہرہ آج اچھا خاصا تر و تازہ اور گال قدرے بھرے بھرے لگ رہے تھے۔ سیف اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس کو دیکھ کر دور بیٹھا ادھیڑ عمر سنار لپک کر اس کی طرف آیا۔ جی سیٹھ صاحب، کوئی یونیک چیز دکھائیں ہماری ہونے والی دلہن کو شادی کے دن پہننے کے لیے۔
اس کو سیف کا متعارف کرانے کا انداز زہر لگا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ سنار سیٹ جھٹ سیاہ مخملی ڈبوں میں سجے چمکتے دمکتے سونے کے سیٹ شو کیس میں رکھنے لگا۔ دوسرا لڑکا اس کی مدد کر رہا تھا۔ پریشے ایک ایک کر کے ہر سیٹ کو مسترد کرتی رہی۔ اسے اس سب میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ تو پاپا اور پھپھو نے کہا تھا کہ وہ سیف کے ساتھ اپنی مرضی کی شاپنگ کرائے تو وہ چلی آئی۔ سیف نے بہت سے ڈبے کھلوا لیے۔ وہ جیولر کو اچھی طرح سے جانتا تھا، یقیناً وہ یہاں پہلے آتا رہتا تھا۔ نداپا کی شادی کو عرصہ گزر چکا تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی تب سیف اتنے مہنگے جیولر کو افورڈ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یقیناً وہ پچھلے چند برسوں میں یہاں آتا رہا تھا، جانے کتنی عورتوں کے زیورات دلوانے۔ شاید اس لیے اس نے دکاندار پر واضح کیا تھا کہ وہ لڑکی اس کی ہونے والی بیوی ہے، سو وہ محتاط رہے۔ ایک لمحے کو بھی اس کا دل نہیں چاہا تھا کہ وہ جیولر سے سیف کے چکروں کے متعلق پوچھے۔ اس سے سیف اور اس کے افیئرز میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اگر پاپا جانتے بوجھتے اپنی آنکھیں بند کر رہے تھے تو وہ بھی اپنی آنکھیں اور دل کب کی بند کر چکی تھی۔ یہ فیروزی پتھروں والا تو بہت اچھا ہے، یہ لے لو۔ اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے بالوں پہ لگا کیچر اتارا، آبشار کمر اور چہرے کے اطراف میں گرتی چلی گئی۔ آپ کے پاس اس طرح کا کوئی دوسرا پتھر ہوگا یا آپ اس پتھر کو جوڑ دیں؟ یہ ڈھیلا ہے اور کسی بھی لمحے اکھڑ جائے گا۔ فریشے نے کیچر شوکیس پر رکھتے ہوئے دو رنگے پتھر کی جانب اشارہ کیا۔ یہ بالکل گرنے والا ہے، اس کیچر کو پھینک دو، میں تمہیں نیا لے دوں گا۔ سیف نے لاپرواہی سے کیچر اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہا۔ کسی چیتے کی تیزی سے پری نے چپٹ کر اس کے ہاتھ سے کیچر چھینا۔ ہاتھ مت لگائیں اسے، یہ بہت قیمتی ہے، سمجھے آپ؟ کسی متاع عزیز کی طرح اسے مٹھی میں بند کیے پریشے نے سیف کو غصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اس کے رد عمل پہ ششتر رہ گیا۔ پریشے تم، اس نے آہستہ آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ میں گاڑی میں بیٹھ رہی ہوں، آپ کو آنا ہے تو آ جائیں، نہیں تو میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ بالوں کو پوری طرح کیچر میں جکڑ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کھٹ کھٹ چلتی گلاس ڈور دھکیل کر باہر نکل گئی۔ سیف جیولر سے معذرت کرتا کچھ حیران، کچھ دبے دبے غصے کے ساتھ اس کے پیچھے باہر نکل گیا۔ جیولر نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹک کر ساتھ والے لڑکے کو بتایا، بیگم صاحبہ شادی پر خوش نہیں ہے؟ لڑکا دانت نکوسنے لگا۔ جیولر پھر سے اپنی سیٹ سنبھال کر رجسٹر پہ جھک گیا، جبکہ لڑکا شوکیس پہ رکھے زیورات کے مخملی ڈبے بند کرنے لگا۔ منگل 13 ستمبر 2005۔ وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اوور آل بازو پہ لپٹا، اسٹیتھوسکوپ پاکٹ میں گھسایا، جلدی جلدی جوتوں کے اسٹرپس بند کیں، بالوں کو اسی طرح اسی کیچر میں جکڑا اور پرس کندھے پر ڈال کر باہر نکل آئی۔ گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے نشا کو گیٹ سے اندر آتے دیکھا۔ تم ہسپتال جا رہی ہو؟ وہ اس کی تیاری اور عجلت بھرے انداز کو دور سے ہی پہچان گئی تھی۔ ہاں کہو، کوئی کام ہے؟ وہ گاڑی کا لاک کھولتی ہوئی کھڑی ہونے لگی۔ میڈم آپ کی جہیز کی شاپنگ کرنی ہے، آپ کو ممی بلا رہی ہیں۔ او ہو نشا، مامی کی چوائس بہت اچھی ہے، وہ خود کر لیں گی، تم ان کی ہیلپ کروا دینا۔ تمہیں میری پسند ناپسند کا تو علم ہے، مگر ابھی ہم جوتے لینے جا رہے ہیں جو تمہیں ہی لینے ہوں گے۔ یار ادھر اسلام آباد پنڈی سے کہاں اچھے جوتے ملتے ہیں، اور میرے پاس بہت جوتے ہیں، چھوڑو رہنے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے فکر مندی سے گھڑی دیکھی۔ بے وقوف، لینے تو پڑیں گے، آخر کوئی شادی ہے تمہاری۔ اس کے چہرے سے سایہ سا گزر گیا۔ دروازے کے ہینڈل پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ پری، وہ اس کے قریب چلی آئی، اگر فیصلہ کر لیا تھا تو کمپرومائز کرنا بھی سیکھو۔ سیف بھائی جیسے بھی ہیں انہیں قبول کرو اور دل سے کرو۔ دل، ایک پھیکی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ دل تو کہیں دور کراکرم کے پہاڑوں میں رہ گیا ہے، اب تو یاد بھی نہیں کہ کس جگہ کھویا تھا اسے، ماہو ڈھونڈ کی جھیل میں یا دمانی کی دھن میں۔ کوئی فون، کوئی خط، کوئی رابطہ نہیں کیا اس نے۔ وہ جانتی تھی نشا کس کی بات کر رہی تھی۔ نہیں، اس کو فون نمبر دیا کب تھا؟ ای میل احمد دوران کی وائف کی آئی تھی، میں نے جواب نہیں دیا، مجھے ترکی کے باسیوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ وہ سر جھٹک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ کھلے شیشے کے اس پار نشا کھڑکی پر جھکی۔ پریشے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خوش رہا کرو پری، ورنہ لوگ سب جان جائیں گے۔ جاننے دو۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی، گاڑی کے انجن میں حرکت ہوئی، نشا کھڑکی سے ہٹ گئی۔ وہ پیچھے دیکھتے ہوئے گاڑی باہر نکالنے لگی۔ ہاتھ کی لکیروں میں کیا تلاش کرتے ہو، ان فضول باتوں میں کس لیے الجھتے ہو؟ جس کو ملنا ہوتا ہے بن لکیر دیکھے ہی زندگی کے رستوں پر ساتھ ساتھ چلتا ہے، پھر کہاں بچھڑتا ہے، جو نہیں مقدر میں کب ہمیں وہ ملتا ہے۔ ہاتھ کی لکیروں میں کیا تلاش کرتے ہو۔ یہ اسی شام کی بات ہے جب اسے اسپتال میں فون کر کے نہایت بدحواسی کے عالم میں وحید نے بتایا کہ جہاں زیب صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ وہ آفس سے جلدی آ گئے تھے اور ابھی گاڑی سے نکلے ہی تھے کہ ان کی حالت بگڑ گئی۔ وہ اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگم بھاگ گھر پہنچی، مگر جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی ممانی اور نشا پہلے ہی سے وہاں موجود تھے، اور پاپا وہ کافی دیر ہوئی جا چکے تھے۔ انہوں نے اس کے پہنچنے کا، اس سے آخری بار ملنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنے دن بغیر کھائے پیے روتی رہی تھی، اس کے غم بہت تھے
وہ کس کس کا ماتم کرتی۔ اپنی زندگی کی پہلی اور آخری محبت کو اس نے جس شخص کے لیے چھوڑا تھا وہ اسے چھوڑ کر بھری دنیا میں تنہا کر کے جا چکا تھا۔ وقت ایک دفعہ پھر 6 برس پیچھے چلا گیا تھا۔ تب بھی یوں ہی لوگوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رکھ کے اسے دلاسا دیا تھا، کھوکھلے دلاسے اور جھوٹی تسلیاں۔ آج بھی اسے یہی مل رہی تھی۔ اس نے بہت لوگوں کو پاپا کی میت کے سرہانے بیان کرتے دیکھا تھا، ان میں ندا آپا بھی تھیں اور پھپھو بھی۔ وہ بے تاثر بھیگی نگاہوں سے سب کو دیکھتی رہی۔ وہ ان سب کو اندر باہر سے جانتی تھی، ان کے آنسوؤں کی حقیقت کو سمجھتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اگر کسی کو اس بھری دنیا میں پاپا کی خوشی اور دکھوں کا خیال تھا تو وہ صرف وہ خود تھی۔ اس کی زندگی میں 2 ہی مرد تھے، ایک پاپا اور ایک افق ارسلان۔ ایک پہلے چھوڑ گیا تھا اور دوسرے نے اب چھوڑ دیا تھا۔ وہ پھر سے اکیلی رہ گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ تو گزر ہی جاتا ہے، رو کر نہیں تو ہنس کر، ہنس کر نہیں تو رو کر۔ سو پریشے جہاں زیب کی زندگی میں بھی وقت گزر رہا تھا۔ چند دن اس نے بہت ماتم کیے تھے، اسے لگتا تھا اب زندگی ختم ہو چکی، مگر پھر گزرتے دنوں کے ساتھ اس نے خود کو سنبھال ہی لیا تھا۔ ہاں، اب وہ پھر سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہنسنا بولنا اس نے ترک کر کے خود کو زندگی کے بہتے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ اب اس اتنے بڑے ویران بنگلے میں وہ رہ کر کیا کرتی؟ سو شادی تک جو جہاں زیب صاحب کی وفات کے باعث فی الحال ملتوی ہو چکی تھی، اس نے ماموں کی طرف رہنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی ماموں اب اس سے اکیلے نہیں رہنے دے رہے تھے۔ وہ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ چند دن تو خاموشی سے کمرے میں بند رہ کر اس نے بتا دیے۔ پھر اس روز نشا اس کے پاس آئی اور سمجھانے لگی، زندگی میں غم آتے رہتے ہیں، یہ غم اتنا بڑا ہے کہ میں تمہیں صبر کرنے کو تو نہیں کہوں گی، مگر تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ میں کوشش کر رہی ہوں، میری بات مانو تو ہسپتال پھر سے جوائن کر لو۔ ہاں، یہی سوچ رہی تھی، مصروف رہوں گی تو شاید صبر آ ہی جائے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ پری اب تم زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو، نشا بہت آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی۔ جو کچھ جیسے ہو رہا ہے اسے ویسے ہی ہونے دو نشا، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، پاپا نے میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا، اس لیے مجھے مزید کوئی فیصلہ نہیں کرنا، مجھے سیف قبول ہے۔ اس کے کہنے سے قبل ہی اس کا مطلب سمجھ کر پریشے نے کہا۔ نشا احتجاجاً کچھ کہنے لگی تھی، مگر پھر مصلحتاً اس قصے کو کچھ عرصے تک پس و پشت ڈالنے کا سوچ کر رک گئی۔ پریشا خود بھی ابھی اس معاملے پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے ہسپتال جانا شروع کر دیا۔ حالات اب دوبارہ معمول پر آنے لگے تھے۔ اسے لاشعوری طور پر انتظار تھا کہ نشا پھر اس سے اس بارے میں کوئی بات کرے گی، مگر اس روز کے بعد نشا نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ماموں، ممانی اور نشا کی محبتوں کے قرض اٹھائے اس نے خود کو زندگی کے جھمیلوں میں گم کر لیا۔ شاید اسے صبر آ گیا تھا، یا شاید اس نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ جمعہ 30 ستمبر 2005۔ وہ ہسپتال میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سامنے والی کرسی پر ایک معمر عورت اور ساتھ ایک نوعمر لڑکی نشست سنبھالے منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے دونوں کوہنیاں ٹیبل پر رکھے تیزی سے پیڈ پہ قلم چلاتے ہوئے نسخہ لکھ رہی تھی۔ کیچر سے نکلی چند لٹیں اس کے ماتھے سے لٹک کر کاغذ کو چھو رہی تھیں۔ نسخہ لکھ کر وہ سیدھی ہوئی، کاغذ پیڈ سے پھاڑا اور بغیر تہ کیے معمر خاتون کی جانب بڑھایا۔ بچے کی خوراک کا خیال رکھو، یہ تو ویسے بھی بہت کم عمر ہے، اب گھر جا کر اسے کام وغیرہ نہ کرواتی رہنا۔ بوڑھی عورت نسخہ تھام کر شکریہ ادا کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سہمی ہوئی لڑکی نے اس کی تقلید کی۔ اس نے سیاہ چادر کا کونا چہرے کے گرد پھیلا کر انگلیوں سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کی انگلیوں پر مہندی کے مدھم بیل بوٹے نمایاں تھے، کلائی میں سستا سا زیور بھی تھا۔ پریشے نے اپنی سونی کلائیوں اور مرمری ہاتھوں کو دیکھا۔ چند ماہ گزر جائیں، پھر ان پر بھی مہندی لگی ہوگی، ان کلائیوں میں بھی کسی کے نام کا۔ وہ سر جھٹک کر سامنے رکھی فائل کی جانب متوجہ ہو گئی۔ دفتراً اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹتے ہوئے فون کان سے لگا کر مصروف سے انداز میں ہیلو کہا۔ ڈاکٹر پریشے جہاں زیب بات کر رہی ہیں جی؟ آواز مردانہ اور غیر شناسا تھی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا، پنڈی اسلام آباد کا کے کوڈ کا سرکاری نمبر تھا۔ جی بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ ڈاکٹر صاحبہ، میں رائزنگ پاکستان سے بول رہا ہوں، ہم آپ کو اپنے شو میں انوائٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ دوسری جانب کوئی پروڈیوسر تھے۔ اچھا، مگر کس سلسلے میں؟ آپ کو ابھی چند ہفتے قبل راکا پوشی سے آرمی نے ریسکیو۔ سوری، مجھے کوئی انٹرویو نہیں دینا۔ وہ رکھائی سے کہہ کر فون بند کر کے دوبارہ فائل پر جھک گئی۔ چند لمحوں بعد دوبارہ گھنٹی بجی۔ اس نے اسکرین پہ چمکتا نمبر دیکھا، وہی 9 سے شروع ہونے والا سرکاری نمبر تھا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کو انٹرویو کے لیے بہت اچھا۔ رانگ نمبر، میں وہ پریشے جہاں زیب نہیں ہوں، بائے۔ اس نے درستی سے بات کاٹ کر فون رکھ دیا۔ فوراً ہی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی۔ اس نے دیکھا بھی نہیں کہ اس بار اسکرین پہ جگمگاتا نمبر کوئی سیلولر نمبر ہے، اور تیزی سے فون کان سے لگایا۔ جی فرمائیے، لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر پریشے جہاں زیب، لہجہ بھاری اور روبدار تھا۔ جی اب آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس کو اتنا شدید غصہ چڑھا تھا کہ اس نے مختلف آواز اور لب و لہجہ بھی نوٹ نہیں کیا۔ میم، آپ کو یاد ہوگا آپ کو راکا پوشی سے پاک آرمی نے
گناہ کر دیا تھا پاک آرمی نے مجھے ریسکیو کر کے. میں معافی چاہتی ہوں کہ میں بچ کر زمین پر واپس آ گئی. خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. میں اگلی دفعہ زندہ بچ کر آنے والی غلطی نہیں کروں گی. اب مجھے کال مت کیجیے گا. کھری کھری سنا کر اس نے کال منقطع کی اور پھر موبائل آف کر کے رکھ دیا. اتنے دن ہو گئے پھر بھی لوگ بھولے نہیں ابھی تک. بڑبڑاتی ہوئی اس کی نگاہ میز پر رکھے کیلنڈر پر پڑی جو اسے سعید بک بینک سے کتابوں کی خریداری پر مفت ملا تھا. اس نے گھڑی دیکھی. رات کے 8 بجنے کو تھے. وہ اٹھنے ہی لگی تھی سو کیلنڈر کا صفحہ پلٹ کر وقت کے 4 گھنٹے پہلے اکتوبر میں لا کھڑا کیا. اکتوبر کے صفحوں پر تاریخوں سے اس طرف دیار کے درختوں کی ٹھنڈک کے اس پار راکا پوشی کھڑا تھا. اس کی چوٹی دھند میں لپٹی تھی. جو چیزیں وہ بھول جانا چاہتی تھی جانے کیوں بار بار اس کے راستے کو کسی ڈراؤنی کالی بلی کی طرح کاٹ جاتی تھیں. اس نے کیلنڈر اٹھا کر میز کی دراز میں ڈال دیا اور کرسی پیچھے کر کے کھڑی ہو گئی. اس کا موبائل ابھی تک آف تھا. 13ویں چوٹی. ہفتہ 8 اکتوبر 2005. سفید دودھ سی اجلی برف کے درمیان سیدھی لکیر کی طرح دراڑ پڑ رہی تھی. دراڑ کے نیچے کی ساری برف سلائیڈ ہو کر نشیب میں گرنے لگی. ہر سو برفیلی سفید دھول تھی. افق اس دھول میں چھپ گیا. وہ حلق کے بل چلا کر افق کو پکار رہی تھی. وہ کہیں نہیں تھا. ارد گرد کے پہاڑ اس پر کہے لگا رہے تھے. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا. اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے چہرے کو چھوا. وہاں برف نہیں لگی تھی. وہ راکا پوشی پر نہیں تھے. وہ اپنے نرم گرم بستر میں اپنے خوبصورت اور آرام دہ بیڈ روم میں تھی. اس نے دوپٹہ اٹھا کر چہرہ خشک کیا. خود کو نارمل کرنے میں اسے چند منٹ لگے تھے. وہ خوف زدہ کر دینے والے خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے. اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی. 8:45 ہونے والے تھے. گاڈ، مجھے تو 8 بجے تک ہسپتال پہنچنا تھا. وہ تیزی سے پاؤں میں سلیپر ڈالے باتھ روم کی جانب بھاگی. منہ پر چند چھینٹے مارے. بالوں کو سنوارے بغیر کیچر میں کسا. الٹے سیدھے جوتے پہن کر وہ 5 منٹ میں باہر آ گئی. ممانی اور نشا سامنے نظر نہیں آ رہی تھیں. ماموں تو شاید آفس جا چکے تھے. ڈائننگ ہال میں ناشتہ نہیں لگا تھا. اس نے جلدی سے فریج کا دروازہ کھول کر نیسلے اورنج کا بڑا سا پیک نکالا اور اسے منہ سے لگانے ہی لگی تھی کہ یاد آیا آج تو روزہ تھا. اسے خود پر ہنسی بھی آئی اور شرمندگی بھی محسوس ہوئی. جوس کا پیکٹ ہاتھ میں پکڑے اس نے دوسرا ہاتھ فریج کھولنے کو بڑھایا اور دوسری پل زمین زور سے ہلی. جوس کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پہ جا گرا. بے اختیار لڑکھڑاتے ہوئے اس نے قریبی میز کا کنارہ مضبوطی سے تھاما. زمین نے 2 زوردار جھٹکے اور دیے اور پھر سکوت چھا گیا. مجھے خواب اور چکر بہت آنے لگے ہیں. خود کو کوستے ہوئے اس نے پیکٹ اٹھا کر فریج میں رکھا اور ملازم کو فرش صاف کرنے کا حکم صادر کر کے پرس کندھے پر ڈالے باہر نکل آئی. اس کا ذہن تیزی سے کام کرتے ہوئے ڈاکٹر واسطی سے دیر سے آنے پر کیے جانے والا بہانہ سوچ رہا تھا. ہسپتال میں ماحول معمول کا تھا. سامنے استقبالیہ کاؤنٹر تھا. دونوں اطراف میں چمکتی دمکتی راہداریاں، مگر ان راہداریوں میں ادھر ادھر بھاگتے لوگوں میں ہلکا سا غیر معمولی پن تھا. تھوڑی سی ہلچل، تھوڑی سی افراتفری. وہ تیزی سے سامنے سے آتے ڈاکٹر واسطی کی جانب بڑھی. وہ سر، میں آنے والی تھی کہ میری کار. ٹھیک ہے آپ ایمرجنسی میں جائیں. وہ جلت میں کہہ کر آگے بڑھ گئے. آج سر نے ڈانٹا نہیں؟ وہ حیران ہوتی پلٹی تو سامنے ریسیپشن ڈیسک سے اوپر دیوار پہ لگے ٹی وی کی اسکرین پر نظر پڑی. وہ جیو کی نیوز فلیش تھی جس سے اسے علم ہوا کہ چند منٹ قبل اس کا سر نہیں چکرایا تھا. وہ زلزلہ تھا. عجیب حشر برپا تھا. اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنے گھنٹوں سے مسلسل مریضوں میں گھری تھی. اس کی ایک ٹانگ ایمرجنسی میں تھی تو دوسری جنرل وارڈ میں. زخمیوں کو لانے کا سلسلہ کئی گھنٹوں سے جاری تھا، بلکہ اب تو کشمیر سے بھی زخمی لائے جا رہے تھے. راولپنڈی، اسلام آباد کے تمام ہسپتال بھرے ہوئے تھے. ہر چند منٹ بعد اسٹریچر پہ زخمی لائے جا رہے تھے. کوئی خون میں لت پت تھا، کوئی جسمانی اعضاء سے محروم، تو کسی کا چہرہ مسخ ہو کر سیاہ ہو چکا تھا. عجب منظر تھا. زلزلہ صرف مارگلا ٹاورز تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ کشمیر کے چناروں تک یہ قیامت خیز ہلاکت پھیلتی چلی گئی تھی. مانسہرہ، ایبٹ آباد، باغ، وادی نیلم، وادی جہلم، گڑی دوپٹہ، گڑی ہدیگل، بانا ڈسٹرکٹ، کالا ڈھاکہ اور ایسے نام والے بہت سے شہر اور گاؤں جو آدھے پاکستان نے زندگی بھر نہیں سنے تھے. سیاستدان اور وزیر تو مارگلا ٹاورز کے ملبے پہ کھڑے ہو کر تقریر کر کے اور فوٹو بنوا کر جا چکے تھے، مگر ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ تھی. جانے کتنی دیر بعد وہ جو ذرا کمر سیدھی کرنے کو ہسپتال کی لابی میں ایک طرف رکھے صوفے پر جا کر بیٹھی تو قریب بیٹھے کسی ڈاکٹر کا فکرہ کانوں سے ٹکرایا. یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اس کا ایک دم پارا ہائی ہو گیا. گناہوں کی سزا ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کریں، بجائے ادھر بیٹھ کر دوسروں کو نصیحت کرنے کے. تبدیلی ہمیشہ میں سے شروع ہوتی ہے، پے سے نہیں. غصے سے کہہ کر وہ اٹھی اور تیز قدموں سے چلتی راہداری کا موڑ موڑتے ہوئے بے اختیار کسی سے ٹکراتے بچی. سوری. میں اسی بگڑے موڈ میں سوری کرتے کرتے وہ رک کر اس 9 عمر لڑکے کو دیکھنے لگی جس سے وہ ٹکرانے والی تھی. بہت جانی پہچانی شکل تھی. ارے ڈاکٹر پریشے، کیسی ہیں آپ؟
اس نے آستینیں کوہنی تک چڑھا رکھی تھی اور غالباً زخمیوں کو مارگلا ٹاور سے لانے میں رضاکارانہ طور پہ مدد کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم وہی ہو نا جس کے ابا؟ جی، جس کے ابا کے بارے میں آپ نے پیش گوئی کی تھی کہ انہیں ترقی ملے گی، جبکہ وہ پچھلے ہفتے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ تو مجھے تو حسیب نے کہا تھا، وہی بڑا امپریس تھا جنرل صاحب سے، میں تو نہیں تھی۔ ظاہر ہے ان جیسا ہینڈسم کور کمانڈر پنڈی کو کبھی نہیں ملا۔ اچھا ہٹو راستے سے، وہ رکھائی سے کہہ کر اس کی ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا اس وقت تک جب تک وہ راہداری کے آخری سرے سے آگے غائب نہ ہو گئی، اور پھر سر جھٹک کر خود بھی مخالف سمت کو ہو لیا۔ بدھ 12 اکتوبر 2005۔ کچھ پتہ چلا تمہارے کزن کا، فرا؟ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہوتی ہوئی اس نے فون کال سے لگائی ہوئی یہ پوچھا۔ فرا اس کی کلیگ ڈاکٹر تھی اور 8 اکتوبر کے زلزلے کے بعد اکٹھے کام کرنے کے باعث دونوں میں اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ نہیں یار، ان کا اپارٹمنٹ دوسرے فلور پر تھا اور مارگلا ٹاورز کے دوسرے فلور پر تو 8 اور فلورز گر پڑے ہیں۔ اچھا، میں نے تمہیں فون اس لیے کیا تھا کہ مظفر آباد میں پیرا میڈیکل سٹاف کی ضرورت ہے، میں نے والنٹیئر کر دیا ہے، تم چلو گی؟ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ ویسے تم جاؤ گی کیسے؟ آرمی ہیلی کاپٹر پر، اور کیسے؟ روڈز تو ابھی تک بلاک ہیں، لینڈ سلائیڈنگ بھی خاصی ہوئی ہے۔ چلو پھر بات ہوگی۔ فریشا نے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا اور جلدی جلدی تیار ہو کر باہر نکلی۔ رات 3 بجے آ کر سوئی تھی، سو آج دیر سے آنکھ کھلی۔ السلام علیکم پھپھو، ماموں آپ ابھی تک آفس نہیں گئے؟ پھپھو بھی ماموں کے ہمراہ لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ وہ بیک وقت دونوں کو مخاطب کر کے بولی، بس نکلنے لگا ہوں، تم نے سحری نہیں کی؟ بس اٹھ نہیں سکی مگر نیت کر لی تھی، وہ اپنے ازلی لاپرواہی سے بولی۔ ماموں واقعی جانے ہی والے تھے، سو اٹھ کر چلے گئے۔ وہ مروتاً کچھ دیر کے لیے پھپھو کے پاس بیٹھ گئی۔ شادی تو ظاہر ہے اب بھائی کی وجہ سے لیٹ ہی کریں گے، مگر تیاری تو بہرحال کرنی ہے۔ پر یہ بھی میں پٹیالہ والوں سے دونوں سیٹ اٹھانے جا رہی ہوں، تم بھی چلو، پھر آگے مہندی کا جوڑا بھی پسند کرنا ہے، وہ تم خود ہی کرنا۔ اب مجھے کیا پتا آج کل کی لڑکیوں کی پسند کا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تمہیں لینے ہی آئی تھی، انہوں نے وضاحت کی۔ خدا کے لیے پھپھو، ملک پر اس وقت آفت ٹوٹی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو مہندی کے جوڑے کی پڑی ہے۔ اسے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر زلزلہ ہم تو نہیں لائے، یہ دکھ سکھ تو چلتے ہی رہتے ہیں، اب ان کے لیے ہم خود پر خوشیاں بھی حرام کر لیں۔ پھپھو کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ دکھ سکھ چلتے نہیں رہتے، دکھ تو آتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں۔ جانے کتنے بچے، بوڑھے اور خاندان اس زلزلے میں جان ہار گئے۔ فرض کریں ہم تب بھی خوشیاں مناتے اگر ان مرنے والوں میں میں یا سیف ہوتے۔ خدا نہ کرے سیف کیوں ہوتا، وہ دہل کر بولی۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ انہوں نے صرف سیف کا نام لیا تھا، انہیں صرف سیف پیارا تھا، یہ نہیں کہا کہ خدا نہ کرے تم اور سیف کیوں ہوتے۔ وہ کسی گنتی میں بھی نہ تھی۔ کم از کم پاپا کا کفن تو میلا ہونے دیا ہوتا پھپھو، وہ تیزی سے کہہ کر باہر نکل آئی اور پھر کتنی ہی دیر گاڑی کے دروازے کے ساتھ کھڑی خود کو نارمل کرنے کی کوششیں کرنے لگی۔ وہ شاید اس دنیا میں کسی کے لیے بھی اہم نہیں تھی سوائے اس شخص کے جو اسے اکرم کی پری کہا کرتا تھا، جس نے محبت بھی کی تھی اور اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ ہسپتال کے سارے راستے وہ بے آواز روتی آئی تھی۔ پھر ہسپتال پہنچ کر اس نے فوراً ڈاکٹر فرا کو ڈھونڈا۔ فرا تم مظفر آباد جا رہی ہو نا، تم مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس نے فرا کو ملتے ہی اپنا اچانک کیا جانے والا فیصلہ سنا دیا جو وہ تمام راستہ سوچتی آئی تھی۔ ٹھیک، پھر ابھی چلو، فرا نے مصروف سے انداز میں کہا اور آگے کو بڑھ گئی۔ اور وہ آج پھر ایک دفعہ پھر ان پہاڑوں میں واپس جا رہی تھی جس کی شکل نہ دیکھنے کی قسم اس نے کھائی تھی۔ 3 ماہ قبل بھی وہ پھپھو اور ندا کو لگائے زخموں سے نجات کے لیے پہاڑوں میں گئی تھی۔ آج پھر اس نے فرار حاصل کرنے کا وہی راستہ سوچا تھا۔ جمعہ 14 اکتوبر 2005 مظفر آباد۔ وہی بارشوں کا موسم، وہی سردیوں کی شامیں، وہی دل ربا گھٹائیں، وہی سانس لیتی خوشبو، وہی موڑ مڑتی سڑکیں، وہی پرسکون جگہ ہے فرق بس ذرا سا۔ جو گزشتہ موسموں میں میرا ہم نوا تھا، جانے وہ اب کہاں ہے، جانے وہ اب کہاں ہے۔ وہ ایک اسکول کی منہدم عمارت کے ملبے کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی پشت پہ سبزہ زار تھا جس کے آخری کنارے پر کھڑے ہیلی کاپٹر کے پروں کی بھاری گڑ گڑاہٹ اس احاطے میں موجود 20 لوگوں کو کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چھت کے ٹوٹے ٹکڑوں اور وزنی لوہے کی سلوں تلے جانے کتنے بچے ابھی تک زندہ دفن تھے۔ مقامی افراد، ریسکیو ٹیمیں، رضاکار اور فوجی جوان مسلسل ملبہ ہٹا کر بچوں کو نکالنے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ ملبے سے چند قدم دور سینے پر ہاتھ باندھے خاموشی سے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے کیچر سے نکلتے بال تیز ہوا سے اڑ رہے تھے، ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی بچے کے زخمی وجود کو نکال کر اسٹریچر پہ ڈالے 2 فوجی جوان کیمپ لے جا رہے تھے۔ وہ گردن موڑ کر اسٹریچر پہ موجود معصوم بچے کو دیکھتی رہی۔ ہیلی کاپٹر کی جانب سے کیموفلاج یونیفارم میں ملبوس ایک آرمی آفیسر تیزی سے 2 جوانوں کو کوئی ہدایت دے رہا تھا۔
میں نے کہا تھا کہ 10 سے 20 کلو والے پیکٹ بنانے ہیں ایزی ڈراپ کے لیے، مگر انہوں نے… بولتے بولتے وہ یکلخت رک کر پریشے کو دیکھنے لگا۔ پریشے نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر چہرہ واپس منہدم عمارت کی جانب موڑ لیا۔ اسے کیپٹن بشیر کا انتظار تھا، جس کے ساتھ اس نے ابھی باغ کے میڈیکل کیمپ جانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اسمارٹس آفیسر ابھی تک اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ پری کی جانب اشارہ کر کے کیپٹن بشیر سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ کیپٹن بشیر چند لمحوں بعد وہاں سے چلا گیا۔ وہ آفیسر پھر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ پریشے کے لیے قطعاً اجنبی تھا۔ وہ اگر کسی آرمی والے کو جانتی بھی تھی تو وہ وہی تھے جنہوں نے اسے راکا پوشی سے ریسکیو کیا تھا، اور وہ آفیسر ان میں سے نہیں تھا۔ پھر جب کیپٹن بشیر آیا تو وہ اس کے ہمراہ وہاں سے جانے لگی۔ کیپٹن بشیر سے اس کا تعارف وہیں مظفر آباد میں ہوا تھا۔ وہ بہت سادہ، مؤدب اور اونچا لمبا سا تھا۔ اس کا باپ فوج میں صوبے دار رہا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کا تیسرا لڑکا تھا جو فوج میں گیا تھا، اور اسے اس بات پر بے حد فخر تھا۔ پریشے وہاں آرمی کے فیلڈ ہسپتال میں ہی رہ رہی تھی۔ بشیر اس دوران اس کی ہر ممکن مدد کرتا رہتا تھا۔ مذاق سے اسے ایک دن پریشے نے اپنا لیزان آفیسر کہا تو ڈاکٹر فرا حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ کچھ نہیں، یہ ماؤنٹین کلائمبرز اور پاکستان آرمی کا آپس کا مذاق ہے۔ وہ ہنس کر بولی تھی اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ اس سے زیادہ وہ کسی سے فری نہیں ہوتی تھی۔ سنو کیپٹن بشیر، یہ آدمی میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے ہمراہ چلتے ہوئے پریشے نے پوچھ لیا۔ وہ آپ کا نام وغیرہ پوچھ رہے تھے، میں نے بتا دیا۔ اچھا، جانے کون تھا؟ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ ویسے میڈم میں نہیں جانتا یہ کون تھے، ایویشن کے تھے شاید، اور… اچھا ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ لمبی وضاحت سے بچنے کو وہ بولی تو کیپٹن بشیر فوراً خاموش ہو گیا۔ یہ سویلین ڈاکٹر بہت موڈی تھی، یہ وہ اندازہ کر چکا تھا۔ جمعہ 21 اکتوبر 2005۔ کتنا خراب ہو رہا ہے زخم، او گاڈ! وہ بڑبڑاتے ہوئے بچی کی پٹی کھولنے لگی۔ اس بچی کا گھر مسمار ہو گیا تھا۔ وہ 8 اکتوبر کی رات ہی نکال لی گئی تھی، مگر ابتدائی طبی امداد کے طور پر اس کا زخم چائے کی پتی سے بند کیا گیا تھا، جو اب اسے خراب کر رہی تھی۔ ادھر باغ میں بھی تمام لوگوں کے زخم یوں ہی بند کیے گئے تھے جو بے حد نقصان دے رہے تھے، مگر خیر وہ اور بھی کیا کرتے۔ وہ اب زخم کو صاف کرتے ہوئے افسوس کر رہی تھی۔ وہ کل ہی باغ سے واپس آئی تھی۔ وہاں روز تقریباً 150 مریض دیکھتی تھی جو 6-6 گھنٹے سفر کر کے کیمپ تک پہنچتے تھے۔ جانے کتنے دنوں سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت مظفر آباد کی نیلم اسٹیڈیم میں نصب فیلڈ ہسپتال کے ایک خیمے میں تھی۔ اس کی میز کے سامنے اور اس کی دائیں طرف چند اور مریض بھی بیٹھے تھے۔ دفتن کیپٹن بشیر خیمے کا کپڑا ہٹا کر اندر آیا۔ میڈم ویکسین آ گئی ہے۔ اس نے پیکٹ اس کی میز پہ رکھا۔ پریشے نے سر اٹھا کر کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو کہا تھا۔ یہ دراصل یونیسیف کے جو ڈاکٹرز تھے وہ لائے ہیں، ساتھ میں ہائی انرجی بسکٹ بھی ہیں۔ اچھا، اور اسکول کا پورا ملبہ ہٹا؟ تقریباً برٹش ٹیم آئی ہوئی ہے۔ وہ سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی۔ برٹشر، یونیسیف، جانے کتنی غیر ملکی ادھر آئے ہوئے تھے۔ ایک دم اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیپٹن بشیر؟ وہ جانے لگا تھا، اس کی آواز پر جاتے جاتے پلٹا۔ جی میڈم، یہاں بہت سے غیر ملکی آئے ہوئے ہیں، ترکی سے کوئی نہیں آیا؟ اس نے بظاہر سرسری سے استفسار کیا۔ آیا تھا۔ کائنات ایک پل کو ساکن ہو گئی۔ کون؟ وہ سانس روکے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ رجب طیب اردگان آیا تھا۔ شوکت عزیز کے ساتھ کل پورے علاقے کا دورہ کیا۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اچھا، وہ پھر سے بچی کے زخم پہ جھک گئی۔ کیپٹن بشیر نے باہر جانے کے لیے خیمے کا پردہ اٹھایا، تب پریشے نے پھر اسے پکارا۔ سنو کیپٹن۔ وہ کپڑا ہاتھ میں لیے رک کر اس کی بات سننے لگا۔ ترکی سے کوئی آئے تو مجھے بتانا۔ جانے کس امید پر اس نے کہہ ڈالا۔ کسی نے آنا ہے کیا؟ نہیں، آنا تو نہیں ہے، آنا تو کسی نے نہیں ہے۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر بچی کی پٹی کرنے لگی۔ وہ نہ سمجھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ خیمے کا کپڑا اس کے پیچھے ہلتا رہ گیا۔ ہفتہ 22 اکتوبر 2005۔ فیلڈ ہسپتال سے کچھ دور وہ ایک پتھر پہ خاموشی سے بیٹھی خنک ہوا کی سرسراہٹ سن رہی تھی۔ اس نے سفید اوورال پہن رکھا تھا، بال کیچر میں مقید تھے، پاؤں میں سفید اور ہلکی گلابی جوگرز تھے جن کے رنگ اب پھیکے پڑ گئے تھے، اس کی زندگی کی طرح۔ یہ بارش سے کچھ دیر پہلے کا موسم تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح اس موسم میں اداس ہو گئی تھی۔ آج سارا دن وقفے وقفے سے آفٹر شاکس، درمیانی درجے کے زلزلے آتے رہے تھے۔ سامنے موجود پہاڑ تو ایک جھٹکے کے دوران حقیقتاً 2 ٹکڑوں میں ٹوٹنے کو تھا۔ آج اس کی چوٹی پر برف بھی پڑی تھی۔ وہ اس ڈھلتی شام میں وہاں تنہا بیٹھی گنگنا رہی تھی۔ ہم لیلا ہے، ہم مجنوں ہیں۔ یہ گیت افق بیس کیمپ میں ہنزو کسر پورٹرز کو سناتا تھا، اور اوپر جب وہ برفانی غار میں قید تھے تب بھی تھک کر وہ یہی گنگناتا تھا۔ وہ اسے بھولا ہی کب تھا، وہ تو ہر لمحہ ہر پل اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ کہیں برف دیکھتی تو اسے برفانی غار میں چت لیٹا افق یاد آ جاتا۔ وہ بارش دیکھتی تو اسے وائٹ پیلس کی سیڑھیوں پہ کھڑا موروں کو یہی لیلا مجنوں والا ترک گیت سناتا افق یاد آ جاتا۔
وہ خواب میں آ کر اسے کہتا، پری کیوں پریشان ہوتی ہو، مجھے درد نہیں ہو رہا، اور وہ جانتی تھی اسے درد ہو رہا ہے۔ کبھی وہ کہتا، میرے ساتھ چلو میں تمہیں ترکی لے جاؤں گا، اور وہ نیند میں ہی رونے لگتی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر اس جگہ دیکھا جہاں 3 ماہ قبل ماہور ڈھونڈ کے کنارے افق نے سانیتا باندھ لگایا تھا۔ اب وہ معمولی خراش وہاں نہیں تھی، مگر درد اندر ہی اندر، درد بہت ہوتا تھا، اور جب یہ درد شدت اختیار کر لیتا تو وہ رو دیا کرتی تھی، افق واپس لوٹ آؤ، میرا زخم ہرا ہو گیا ہے، مجھے سانیتا باندھ لگا دو، اسی بہانے ہی لوٹ آؤ۔ وہ اب بھی اس کے ساتھ تھا، اس کے کہیں بہت اندر موجود تھا، اس کے ساتھ سانس لیتا تھا، اس کے ساتھ ہنستا تھا، اس کے ساتھ روتا تھا۔ اس کے خیالات میں مخل ہونے والی آواز بھاری بوٹوں کی دھمک تھی جو اسے اپنی پشت پہ سنائی دی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، یہ وہی اس روز والا آفیسر آرمی تھا جو اسے گھور رہا تھا۔ کھلتی رنگت، تیکھے نکوش، کافی ہینڈسم سا میجر کے رینک کا آفیسر تھا۔ آپ ڈاکٹر پریشی جہاں زیب ہیں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بات آپ اس روز کیپٹن بشیر سے معلوم کر چکے ہیں؟ وہ رکھائی سے بولی۔ معلوم نہیں، کنفرم کیا تھا۔ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں میجر عاصم رؤوف ہوں، میں نے ارسلان کو راکا پوشی سے ریسکیو کیا تھا۔ اوہ، اس کے ماتھے پر بل غائب ہو گئے۔ اچھا، پھر وہی یادیں۔ خدایا یہ دومانی میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا۔ اصل میں میجر صاحب، میں نے آپ کو سرسری سا 1-2 دفعہ ہی دیکھا تھا، اس لیے پہچان نہیں پائی، وہ مروتاً کہنے لگی۔ اٹس اوکے میم، مجھے آپ سے ملنا تھا۔ آپ سی ایم ایچ میں بے ہوش تھیں اور جس دن ہوش میں آئیں مجھے اسی صبح سی او نے فارورڈ ایریاز میں بھیج دیا تھا۔ میں انفیکٹ 3 دن وہاں موسم خراب ہونے کی وجہ سے اپنے ہیلی کاپٹر کے ساتھ پھنس کر رہ گیا تھا۔ جب واپس آیا تو آپ جا چکی تھیں۔ میں چلتی ہوں، مجھے کچھ مریض دیکھنے ہیں۔ تھینکس اینی ویز۔ اسے اس کی تفصیلات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، سو رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی پلٹ کر جانے لگی۔ میم، میرے پاس آپ کی ایک امانت تھی، افق ارسلان نے یہ آپ کے لیے دیا تھا کہ آپ کو ہوش آئے تو دے دوں۔ وہ بہت تیزی سے میجر عاصم کی جانب گھومی۔ کیا دیا تھا افق نے؟ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس روز آپ کو دیکھا تو یہ میرے پاس نہیں تھا، ورنہ دے دیتا، کل اسلام آباد گیا تو لے آیا۔ اس نے والیٹ سے ایک چھوٹا سا خط کا لفافہ نکال کر پریشے کی جانب بڑھایا، جسے اس نے تیزی سے پکڑا۔ لفافے کے کونے میں سبز رنگ کا آرمی کا کوئی نشان بنا تھا اور اوپر گلگت کنٹونمنٹ کا ایڈریس لکھا تھا، جیسے وہ GHQ سے آیا ہو۔ یہ لفافہ اس نے مجھ سے لیا تھا۔ اس کے لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھنے پر میجر عاصم نے وضاحت کی۔ پریشے نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ چھوٹی سی ٹیپ اتاری۔ میجر عاصم اتنا مہذب تھا کہ پریشے کو یقین تھا افق کے ٹیپ لگانے کے بعد وہی پہلی دفعہ اسے کھول رہی ہے۔ لفافے کے اندر ٹیشو میں لپٹی تصویر تھی، دور تک پھیلا سبزہ، دائیں طرف جھیل، بائیں جانب گھوڑا، گھوڑے کے ساتھ پریشے اور پریشے کے اس طرف افق۔ وہ ہنستے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی، سیاہ گھڑی کے ڈائل کا احرام چمک رہا تھا۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، گھوڑا پریشے کی دائیں طرف ہے۔ اس نے تصویر کو پلٹا، پیچھے سفید کاغذ چپکا کر ہاتھ سے سبز روشنائی سے انگریزی میں لکھا تھا، زندگی کے سفر میں بچھڑنے سے پہلے، ملن کے آخری شام کے ڈھلنے سے پہلے، اور ایک دوسرے کی سانسوں اور دھڑکنوں کی آخری آواز سننے سے پہلے، کہ جس کے بعد تم میری دنیا سے دور چلے جاؤ گے، تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا اور سواد کی وادیوں میں روشنی بارش کے قطروں کی طرح گرے گی اور کراکرم کے جامنی پہاڑوں پر جمی برف پگھلے گی، اور پھر جب اس برف میں دبی داستان نگر کے درمیان بہہ جائے گی، تب تمہیں مجھ سے ایک وعدہ نبھانا ہوگا کہ اس رات کے بعد اپنی زندگی میں آنے والی ہر صبح کی ٹھنڈی ہوا اور ہر بارش کے بعد گیلی مٹی اور جامنی پہاڑوں پر دودھ کی سی جمی برف کو دیکھ کر تم مجھے یاد کرنا کہ میرا تم پر اور تمہارا مجھ پر قرض ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اسے یاد تھا برف کی دیوار سے ٹیک لگائے اس کی جانب گردن پھیرے بیٹھا افق۔ تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اور پھر اس نے گہرے کرب سے آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، اس میں بولنے کی، وعدہ لینے کی سکت بھی نہیں تھی۔ آر یو اوکے ڈاکٹر پریشے؟ اس کو پرائیویسی دینے کے لیے میجر عاصم، جو نامحسوس انداز میں چند قدم دور ہٹ چکا تھا، اسے روتے دیکھ کر تشویش سے بولا، کب دی اس نے یہ آپ کو؟ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کر کے وہ زبردستی مسکرائی۔ جب وہ آپ سے ملنے ہسپتال آیا تھا، آپ بے ہوش تھیں، وہ آپ کے کمرے سے باہر نکلا اور مجھ سے لفافہ، ٹیشو، پین اور صاف کاغذ مانگا۔ پھر اس نے پاکٹ سے ایک پکچر نکالی، اس کی پشت پہ کاغذ لگا کر کچھ لکھا، ٹیشو میں لپیٹا، پین مجھے دیا اور لفافے میں بند کر کے قریب رکھی کسی دوائی کی ڈبیا پہ لگی ٹیپ اتار کر لگائی۔ اس نے مجھے آپ کو خود دینے کی تاکید کی تھی، ورنہ جب میں کام سے اسکردو گیا تھا تو بلال یا خالد کو دے کر جا سکتا تھا، اس لیے میں نے بعد میں یہ آپ کو کوریئر بھی نہیں کیا۔ حالانکہ آپ کا ایڈریس اور نمبر میرے پاس تھا، آپ کو کال بھی کی، SMS بھی کیا، مگر کسی غلط فہمی کی بنا پر آپ نے میری بات نہیں سنی اور پھر میرا پنڈی آنا ہی نہیں ہوا۔ کام میں بہت مصروف تھا، اب اتفاق سے آپ مل گئیں
تو میں یہ لے آیا، بہت معذرت دیر کرنے پر۔ مجھے آپ کی کال ریسیو کرنا قطعاً یاد نہیں تھا، مگر تھینک یو سو مچ میجر عاصم۔ مائی پلیجر میم۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کیوں رو دی تھی۔ کوئی تجسس، کوئی سوال نہیں، وہی ٹپیکل مگر بہت ڈیسنٹ آرمی مین۔ اور وائف اور بچے ٹھیک ہیں آپ کے؟ پریشا نے یوں ہی اخلاقاً پوچھ لیا۔ جی محوش بالکل ٹھیک ہے، بچے بھی پنڈی میں ہوتے ہیں۔ وہ شائستگی سے مسکرا دیا، پھر چند ایک باتیں کہہ کر وہاں سے چلا گیا، اور وہ وہاں کھڑی سوچنے لگی کہ کہاں افق کو واقعی یاد آنے کا وعدہ کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا وہ اسے بھول سکتی تھی؟ 14ویں چوٹی، اتوار 23 اکتوبر 2005۔ زلزلے کے متاثرین میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیٹنس کی وبا پھوٹ رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اور فرا اپنے خیمے میں بیٹھی متاثرہ افراد کو انجیکشن لگا رہی تھیں۔ فرا میں ابھی اسلام آباد واپس جا رہی ہوں، تم چلو گی یا ادھر مزید رہو گی؟ تم جا رہی ہو تو میں بھی چلتی ہوں، ویسے تم بائی ایئر جا رہی ہو؟ ہاں بھی بشیر آ کر بتائے گا کہ ہیلی کاپٹر وغیرہ فارغ ہے یا نہیں۔ اسی اسنا میں کیپٹن بشیر اندر آیا۔ میڈم ہیلی کاپٹر بس آنے ہی والا ہے، کرنل طارق اس میں کچھ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ اچھا۔ وہ جھک کر بچے کو ٹیکا لگا رہی تھی، پھر بے حد فکر مندی سے ساتھ بیٹھی اس کی ماں سے اس کے بارے میں سوالات کرنے لگی، کیونکہ اسے تیز بخار تھا۔ کیپٹن بشیر نے ایک لمحے کو سوچا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو بتائے کہ جو لوگ کرنل طارق کے ہیلی کاپٹر پر مظفر آباد آ رہے تھے وہ ترکی سے آئے تھے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس سے ترکی سے آنے والوں کے متعلق پوچھا تھا، مگر ایک تو وہ اتنی مصروف تھی، دوسرا اس نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ ترکی سے آنا تو کسی نے نہیں ہے، اور پھر ڈاکٹر صاحب کو اگر ترکی سے آنے والوں میں کوئی دلچسپی ہوگی تو وہ یقیناً ترک ڈاکٹرز سے ہوگی۔ کیپٹن بشیر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ آنے والے ڈاکٹرز نہیں، انجینئرز تھے۔ آدھے گھنٹے بعد یہ کیپٹن بشیر ہی تھا جس نے دونوں کو کرنل طارق کے پہنچنے کی اطلاع دی۔ آپ سامان وغیرہ پیک کر کے جلدی آ جائیں، کیونکہ کرنل صاحب نے فوراً واپس جانا ہے۔ پلیز میڈم دیر مت کیجیے گا، کیونکہ کرنل صاحب کا غصہ پوری یونٹ میں مشہور ہے۔ ہاں میں ذرا اپنا سامان اس خیمے سے لے لوں جہاں رات ہم سوئے تھے۔ وہ اس خیمے سے نکل آئی، اس کا رخ چند گز کے فاصلے پر موجود اس میدان کے سب سے آخری سبز خیمے کی جانب تھا جس میں وہ اور فرا اتنے دن سے رہ رہی تھیں۔ وہاں کھلا سا میدان تھا، ایک طرف خیمہ بستی تھی، دوسری جانب خالی کے اراضی پر ہیلی کاپٹر نیچے اتر رہا تھا، اس کے پنجے بھی گھاس سے چند فٹ دور تھے۔ وہ اس آخری خیمے میں چلی آئی، جلدی جلدی سامان سمیٹا، بالوں کو ایک دفعہ پھر اوپر کر کے کیچر میں باندھا۔ کسی چیز کے چٹخنے کی آواز سنائی دی، مگر وہ دھیان دیے بغیر شال لپیٹے بیگ کندھے پر ڈالے باہر آ گئی۔ فرا اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ چلو۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھنے لگیں۔ وہاں ارد گرد ڈھیروں لوگ جن میں اکثریت فوجی جوانوں کی تھی ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ چند فوجی جوان ان مریضوں کو ہیلی کاپٹر میں چڑھا رہے تھے جن کو انہیں سرجری اور طبی امداد کے لیے اسلام آباد لے جانا تھا۔ بشیر نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک جوان کو روک کر ہدایت کی تھی، ٹوکی کی ٹیم کو اس آخری خیمے میں لے جاؤ، ابھی وہی خالی ہے۔ وہ دونوں سر نیچے کیے تیز ہوا سے بچتی آگے پیچھے اندر داخل ہوئیں۔ مریض پہنچ چکے تھے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ پریشا نے ہیڈ فون چڑھانے سے قبل شال اتار کر بالوں کو دوبارہ سنوارنا چاہا، مگر یہ کیا؟ اس کے کیچر کے ایک طرف لگا 2 رنگا پتھر غائب تھا۔ اب کہاں ڈھونڈوں اسے؟ کبھی سستی میں ایلفی سے بھی نہیں جوڑا۔ وہ کپڑے جھاڑنے لگی، اندر روشنی خاصی کم تھی، اسے کہیں پتھر نظر نہیں آیا۔ پر اس کا پتھر گر گیا ہے، وہ کونے والے خیمے میں گرا ہوگا، میں لے آؤں؟ بے وقوف، ہیلی اڑنے لگا۔ کرنل طارق کے غصے کے قصے نہیں سنے، خواہ مخواہ ان کو غصہ مت دلاؤ۔ مگر فرا وہ قیمتی پتھر تھا اور لوگوں کا گھر بار لوٹ گیا اور تمہیں پتھر کی پڑی ہے؟ ایک پتھر کے لیے کرنل صاحب سے دوبارہ ہیلی اترواؤ گی؟ فرا بالکل نشا کی طرح گھرکتی تھی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی، مگر جانے کیوں اس لمحے اس کا دل چاہا وہ کرنل طارق سے ہیلی اتارنے کی درخواست کرے، صرف 1 منٹ کے لیے، بس وہ اپنا پتھر لے آئے۔ صرف پتھر نہیں، اس لمحے اسے مظفر آباد کے شہر خاموشاں کی اداس اور سوگوار فضا میں کچھ اور محسوس ہوا تھا، کچھ ایسا جو ان پچھلے بہت سارے دنوں میں جو اس نے وہاں گزارے تھے نہیں تھا۔ وہ اس وقت ہیلی کاپٹر سے نیچے اترنا چاہتی تھی، وہ مظفر آباد چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر محض مروت میں وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پریشا اور فرا کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر کیپٹن بشیر تیز قدموں سے واپس آیا۔ جس جوان کو اس نے ٹوکی ٹیم کو خیمے میں بٹھانے کو کہا تھا وہ ان 3 افراد کے ہمراہ اس آخری خیمے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ تینوں افراد کی بشیر کی جانب پیٹھ تھی۔ وہ ان کے قریب آیا۔ السلام علیکم سر۔ تینوں ایک ساتھ پلٹے۔ پہلا ترک انجینئر اچھی قد و قامت کا مالک تھا، بال سیاہ، گوری رنگت، یورپی نقوش۔ بشیر نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آئی ایم کیپٹن بشیر۔ اس کی انگریزی پورے گاؤں میں بہترین تھی۔ کینن جنگ۔ ترک انجینئر نے گرم جوشی سے ہاتھ تھاما۔ کیپٹن بشیر دوسرے کی جانب بڑھا۔ وہ قد میں باقی دونوں سے 4-5 انچ چھوٹا تھا، بال گھنگریالے اور سنہری مائل تھے، سر پہ الٹی پی کیپ تھی جس پر سفید مارکر سے کچھ لکھا تھا۔ جینک یاکن۔ اس نے خوش دلی سے بشیر سے ہاتھ ملایا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اب اس نے تیسرے کی جانب دیکھا۔
تیسرا انجینئر ان دونوں سے ایک قدم پیچھے کھڑا تھا، ایسے کہ اس کا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ اس کے سر پر سیدھی کیپ تھی اور دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ کیپٹن بشیر کے ہاتھ بڑھانے پر وہ دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ روشنی میں آیا جس پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ افق حسین ارسلان، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ اس میں کوئی بات ایسی ضرور تھی جس سے کیپٹن بشیر متاثر ہوا تھا۔ شاید وہ بہت ہینڈسم تھا، یا شاید اس کی شخصیت میں عجیب سی مقناطیسیت تھی جو مقابل کو میسمرائز کر دیا کرتی تھی۔ آپ کو انجینئرنگ کور والوں سے بس تھوڑی دیر میں ملواتا ہوں، تب تک آپ اندر آرام کریں، وہ عجلت میں کہہ کر پلٹ گیا۔ جینک آگے بڑھا اور خیمے کا پردہ ہٹا کر اندر قدم رکھا۔ کینن نے اس کی تقلید کی۔ افق سب سے آخر میں جھک کر خیمے میں داخل ہوا۔ تینوں ایک ساتھ نیچے زمین پر بیٹھنے ہی لگے جب افق بیٹھتے بیٹھتے رک گیا۔ اس کی نگاہ زمین پر گرے 2 رنگی پتھر پہ پڑی۔ اس نے جھک کر پتھر اٹھایا اور انگلیوں کے درمیان پکڑے آنکھوں کے قریب لا کر روشنی میں بغور دیکھا۔ اس پتھر کا سائز اس کے انگوٹھے کے ناخن سے دگنا تھا۔ اس کے عین وسط میں لکیر پڑی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے انگلیوں کے پوروں میں پکڑے دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے جیب میں ڈال لیا اور باہر نکل آیا، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ کچھ چاہیے تھا مسٹر ارسلان؟ کیپٹن بشیر کسی سے بات کر رہا تھا، اسے باہر آتا دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ نہیں، وہ ایک لمحے کو رکا، پھر آخری خیمے کی جانب اشارہ کیا۔ یہ خیمہ فوج کا ہے یا امداد میں آیا تھا؟ میرا خیال ہے سر امداد میں آیا تھا۔ اچھا، ویسے زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے، مگر پھر بھی مجھے یوں لگا کہ اس کی شیٹ سردی کو روکنے کے لیے ناکافی ہے۔ نہیں سر، یہ تمام خیمے خاصے گرم ہیں، آرمی کینوس کے بنے ہیں اور ان میں پیراشوٹ لائنرز ہیں۔ مجھے نازک مزاج مت سمجھنا کیپٹن، مگر پہلے رہنے والوں کو شکایت تو نہیں ہوئی؟ انداز سرسری تھا۔ نہیں، بلکہ جنہیں ٹھہرایا تھا انہوں نے تو ذکر بھی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے جنہیں آپ نے ٹھہرایا ہو ان کا تعلق انٹارکٹا سے ہو، ان کو تو ظاہر ہے یہ گرم ہی لگے گا۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ وہ انگریزی تیز تیز بولتا تھا اور بعض الفاظ سمجھنے میں بشیر کو دقت ہو رہی تھی۔ نہیں سر، وہ دونوں تو اسلام آباد کی ڈاکٹرز تھیں، پیمس ہسپتال سے آئی تھیں، انہوں نے تو کوئی شکایت نہیں کی۔ کیپٹن نے ذہن پہ زور دے کر نفی میں سر ہلایا۔ پیمس ہسپتال؟ وہ بڑبڑایا، پھر جیب سے پتھر نکالا۔ یہ کس کا ہے؟ مجھے خیمے کے فرش پر سے ملا ہے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحبہ کے کلپ پہ لگا تھا شاید، میں غور نہ کرتا مگر یہ ڈھیلا تھا اور گرنے کو تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو کہا بھی تھا کہ یہ قیمتی ہے، دھیان رکھیں، مگر یہ پھر بھی گر گیا۔ وہ ڈاکٹر صاحبہ کہاں ہیں؟ اس نے بظاہر عام سے انداز میں پوچھا۔ وہ تو بالکل ابھی ہیلی پر اسلام آباد چلی گئی ہیں۔ ترک انجینئر کے چہرے پر پھیلتی واضح مایوسی پر بشیر کو حیرت ہوئی تھی۔ سر آپ یہ مجھے دے دیں، میں اسلام آباد گیا تو ان کو دے دوں گا۔ تم اسلام آباد کب جاؤ گے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ آج 23 ہے، میں 2 دن چھوڑ کر 26 کو جاؤں گا۔ پھر مجھے بھی ساتھ لے چلنا، یہ میں تمہاری ڈاکٹر صاحبہ کو خود ہی لوٹا دوں گا، یہ قیمتی پتھر ہے، یہ میرے پاس امانت رہے گا۔ اس نے پتھر واپس جیب میں ڈال لیا، چہرے پر ہنوز سنجیدگی چھائی تھی۔ چلیں، جیسی آپ کی مرضی، کیپٹن بشیر نے الجھن بھرے انداز میں کہا۔ ترک انجینئر پلٹ کر واپس خیمے کی جانب چلا گیا۔ وہ اسی طرح حیرت و چنبے سے اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ عجیب بند ہے، ابھی اسلام آباد سے آیا ہے اور ابھی جانے کی بات کر رہا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ ترکی کی سب سے بڑی انجینئرنگ فرم سے آنے والے ترکی کی بہترین انجینئرز ہیں، مگر یہ تو خیر سانو کی۔ وہ شانے اچکا کر دوسری جانب کو ہو لیا۔ ابھی اسے انجینئرنگ کور کے دوسرے انجینئروں سے ان ترکوں کو ملوانا تھا۔ میجر ڈاکٹر نعمان کے خیمے کے قریب رک کر اس نے اطلاع دی، سر کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ترک انجینئر سے مل لیں۔ پھر وہ ایک ڈاکٹر کو انجینئروں سے ملوانے کی منطق پہ حیران ہوتا وہاں سے چل دیا۔ ان 3 انجینئروں نے اگلے 2 دنوں میں اتنی لگن، محنت اور جان فشانی سے کام کیا کہ آرمی آفیسرز حیران تھے۔ وہ ان کے ملک کے نہیں تھے، ان کا کوئی دور پار کا عزیز بھی کشمیر میں نہیں رہتا، نہ ایسا کوئی امکان تھا۔ وہ ایک اور خطے سے تعلق رکھتے تھے، ان سب کے باوجود وہ اپنا آپ بھلائے کام میں لگے تھے۔ باقی دونوں تو پھر بھی سوئے تھے، مگر افق حسین ارسلان نے بغیر رکے کئی گھنٹے کام کیا تھا۔ وہ شخص بھی عجیب تھا، کم از کم کیپٹن بشیر کو لگا تھا۔ اس کی شخصیت میں مشرقی و مغربی وجاہت کا ملاپ تھا۔ مرد ہونے کے باوجود کیپٹن بشیر کو اعتراف تھا کہ اس نے افق ارسلان جیسی خوبصورت آنکھیں آج تک کہیں نہیں دیکھی تھیں۔ آزردہ، حزن و ملال لیے اداس شہد رنگ آنکھیں۔ وہاں بہت سے مرد خاصے وجی تھے، مگر یہ اس شخص کی اداس شہد رنگ آنکھیں تھیں جو ادھر موجود ہر لڑکی کو رک کر اسے دیکھنے پر مجبور کیا کرتی تھیں۔ لیکن پتہ نہیں وہ آدمی کس مٹی سے بنا تھا، اسے کیپٹن بشیر نے کسی عورت سے بات کرنا تو درکنار، سر اٹھا کر کسی کو دیکھتے بھی نہیں پایا تھا۔ وہ ویسے بھی بہت کم بولتا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی خصوصاً جینک یقین بے حد زندہ دل اور خوش شوق سا تھا۔ ماحول سوگوار تھا، مگر پھر بھی فضا میں چھائے حزن کو کم کرتی جینک کی باتیں اچھی لگتی تھیں۔ کیپٹن بشیر کو حیرت تھی کہ وہ بہت کم بولنے والے سے اس خاموش طبع انسان کی دوستی کیسے ہو گئی۔ اس نے شروع رات کے علاوہ پھر ان دونوں میں بشیر سے صرف 2 دفعہ بات کی، ایک تب جب وہ اسے کچھ دینے کو آیا تھا۔ ہمارے ہاں ایک قدیم رواج ہے، ترکی میں ہر پیدا ہونے والی بچی کو اس کے ماں باپ چاہے کتنے غریب ہوں سونے کا کوئی زیور تحفے میں دیتے ہیں۔ یہ زیور ایک ترک لڑکی کی جان سے قیمتی متاع ہوتی ہے۔
ترک لڑکی مر سکتی ہے مگر اپنا وہ زیور کسی کو نہیں دیتی، چاہے جتنی غربت ہو۔ ترکی میں کبھی یہ والا زیور فروخت نہیں کیا جاتا۔ وہ چند لمحوں کے وقفے سے کہنے لگا، 8 اکتوبر کو جب پاکستان میں زلزلہ آیا تو انقرہ کے پبلک ہسپتال میں ٹیچرز نے فنڈز اکٹھے کرنے شروع کیے۔ اپنے مسلمان برادر ملک پاکستان کے لیے ایک 7 سالہ بچی عروہ کے پاس فنڈ میں دینے کو لاکھوں کروڑوں ڈالرز نہیں تھے۔ اس کا باپ اتنا غریب تھا کہ اسے تو پاکٹ منی بھی نہیں ملتی تھی۔ اس بچی نے وہ کیا جس نے وہاں اسکول میں موجود تمام افراد کو رلا دیا۔ افق نے جیب سے چھوٹی چھوٹی سونے کی چوڑیاں نکال کر بشیر کے سامنے کی۔ عروہ کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، اس نے اپنی سب سے عزیز چیز، اپنی پیدائش کا تحفہ، یہ چوڑیاں اپنے مسلم بھائیوں کے لیے دے دیں۔ ایک ترک ہونے کے ناطے مجھے عروہ پہ فخر ہے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو بھی اس پر فخر کرنا چاہیے۔ وہ چوڑیاں بشیر نے متعلقہ افراد تک پہنچا دیں۔ اچھا جی، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور مجھے شدت سے انتظار ہے جب وہ دونوں مل جائیں گے اور پھر ان کی شادی ہو جائے گی فائنلی۔ یار وہ اس پہاڑ سے واپس آئے، اتنا مجھے ڈر لگ رہا تھا جب اس پہاڑ پر تھے، اور یہ سارا کچھ ایسے لگ رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ منظر نگاری بھائی کیا کمال کی منظر نگاری ہے، بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے، بالکل صحیح، ایک ایک چیز نا آنکھوں کے سامنے فیل ہوتی ہے نا۔ اچھا جی، نیکسٹ لاسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، اور آپ نے اگر ابھی تک بالکل سیکنڈ لاسٹ تک آپ پہنچ گئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ بتائیں یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اتنی زیادہ بری بات ہے، فوراً سے کر لے چینل کو سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔